بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام صدر جلسہ محترم جناب ڈاکٹر احسن زمان، صدر ادارہ تحقیقات اسلامی، محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، برادران محترم، خواہران مکرم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے مطالعہ سیرت دور جدید میں۔ دور جدید سے مراد 20ویں صدی کے آغاز سے لے کر آج تک کا زمانہ ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں کمی اور کیفی دونوں اعتبار سے سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر بہت وسیع اور نئے انداز سے کام ہوا ہے۔ بر صغیر میں سیرت پر 20ویں صدی میں جن حضرات نے قلم اٹھایا، انہوں نے سیرت پاک کے ایسے ایسے نئے پہلو روشن کیے ہیں جو صرف بر صغیر کے اہل علم کا خاصہ تھا۔ دنیا اسلام کے دوسرے علاقوں میں سیرت پاک کے اتنے عمیق، گہرے اور وسیع مطالعے کی مثالیں نہیں ملتی۔ شاید ابتدائی صدیوں میں بر صغیر کے مسلمانوں سے جو تقصیر سرزد ہوئی تھی، اللہ کی مشیت نے اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بر صغیر کے لوگوں نے 19ویں صدی میں بھی اور اس سے کہیں زیادہ 20ویں صدی میں اس تقصیر کی تلافی کی، اور سیرت پاک کے ایسے ایسے پہلو قارئین کے سامنے رکھے جن کی طرف گزشتہ 1300 سال میں محققین اور سیرت نگاروں کی توجہ نہیں ہوئی تھی۔ بہت سے ایسے پہلو سامنے آئے جن کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ دراصل سیرت پر کام کا آغاز تو اب ہوا ہے، اور اب تحقیق کی ایک نئی دنیا، تحقیق کا ایک نیا سمندر اور تحقیق کا ایک نیا عالم دریافت ہوا ہے۔ اور بے اختیار علامہ اقبال کا مشہور شعر یاد آتا ہے جس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا: گما مبر کہ بپایاں رسید کار مغاں، ہزار بادۂ ناسفتہ در رگ طاقست۔ 20ویں صدی کے اس دور میں عسکریات سیرت پر، یعنی سیرت النبی کے عسکری پہلوؤں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت حربی پر اور مختلف جنگوں میں استعمال کیے گئے طریقوں پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ ماضی میں نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ عسکریات سیرت پر، جس کا ابھی تذکرہ آئے گا، جن حضرات نے قلم اٹھایا ہے وہ عسکریات کے میدان کے شہسوار ہیں، جن کی پوری زندگیاں اسی میدان میں گزری ہیں، اور جس مہارت اور بصیرت کے ساتھ وہ عسکریات سیرت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اوروں کے لیے بڑا دشوار ہے۔ اسی طرح سے اداریات سیرت، یعنی سیرت کے ادارتی اور انتظامی پہلوؤں پر ماضی کے محققین نے یقیناً قابل قدر کام کیا ہے۔ ان میں سے دو بڑی اہم کتابوں کا تذکرہ پہلے تفصیل سے ہو چکا ہے، یعنی خزاعی کی تخریج الدلالات السمعیہ اور عبد الحی کتانی کی التراتیب الاداریہ۔ لیکن ان دونوں کتابوں کی خوبی یا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سیرت، حدیث، تفسیر، اسلامی تاریخ اور متعلقہ موضوع کے تمام لٹریچر کا جائزہ لے کر وہ معلومات یکجا کر دی تھی جو ان مصادر میں بکھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے انتظامی فیصلے فرمائے، آپ کے دور میں انتظامی طور پر کیا کیا اقدامات کیے گئے، ان کے بارے میں معلومات بکھری ہوئی موجود تھیں۔ ان دونوں مصنفین نے یکجا کر دی۔ لیکن یہ بات کہ ان تمام چیزوں کا تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہو، ان کی روشنی میں نئے انتظامی اصول دریافت کیے گئے ہوں، اور دور جدید کی اصطلاحات میں سیاسیات اور انتظامیات کا ایک ایسا نقشہ مرتب کر دیا گیا ہو کہ عہد نبوی کا پورا نظام سامنے آ جائے،
یہ کام 20ویں صدی میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے سیاسیات سیرت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سربراہ ریاست کے جو فیصلے کیے، ان میں کون کون سے حکمتیں پنہا تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قوموں سے، قبائل سے جو معاہدے کیے، اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں، یہ تمام معاملات ایک نئے انداز اور نئے اسلوب سے 20ویں صدی کے محققین نے پیش کیے ہیں۔ 20ویں صدی کا ایک اور اہم پہلو جس کی طرف کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہوگی، وہ استشراقیات کا پہلو ہے۔ مستشرقین اور استشراق کی تاریخ تو خاصی پرانی ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں بھی مغربی مصنفین نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں لکھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے مصنفین نے بھی سیرت پر انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور دوسری مغربی زبانوں میں کتابیں لکھی، جن میں سے ایک یعنی سر ولیم میور کی کتاب کا تذکرہ گزشتہ گفتگو میں تفصیل سے آیا ہے۔ لیکن 20ویں صدی میں یہ کام بہت بڑے پیمانے پر ہوا۔ اس کام کے بعض پہلو مثبت ہیں جس کا اعتراف کرنا چاہیے، بعض پہلو یقیناً عالمانہ انداز میں بیان ہوئے، لیکن اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اور مسلمانوں کو حق ہے کہ اپنے اختلاف کا دلیل کے ساتھ اظہار کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنے میں بھی کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مغربی مصنفین نے اس انداز سے کام کیا ہے کہ ان کی نیت پر شبہ ہونے لگتا ہے اور ان کو نیک نیت ماننا دشوار معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض ایسے بدیہی معاملات کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کیا گیا ہے، بعض ایسی واضح چیزوں کی غلط تعبیریں کی گئی ہیں جو عقل سلیم کے بھی خلاف ہیں، علمی اصول سے بھی متعارض ہیں، اور مسلمانوں کے لٹریچر میں ان کا تفصیلی جواب موجود ہے۔ اس کے باوجود کسی چیز کی منفی تعبیر کرنا اور رقیق اور کمزور دلائل سے کام لے کر زبردستی ایک منفی نقشہ پیش کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لکھنے والے کی نیت کے بارے میں تأمل ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں مطالعہ سیرت کا ایک نیا پہلو سامنے آیا جو 20ویں صدی سے پہلے بہت سے محققین کے سامنے نہیں تھا۔ جب تک طباعت کا زمانہ شروع نہیں ہوا تھا تو بہت سی کتابیں مخطوطات کی شکل میں تھیں، اور مخطوطات کی آسانی سے آمد و رفت ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آسان نہیں تھی۔ اگر مراکش یا اسپین میں کوئی کام ہوا ہے، قرطبہ اور غرناطہ میں کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے، تو ملتان کے کسی سیرت نگار کے پاس اس کا علم ہونا ایک مشکل بات تھی۔ اگر کسی نے لاہور میں بیٹھ کر کوئی کتاب لکھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی دہلی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو تلمسان اور فاس کے محققین کو وہ کام دستیاب ہو، یہ بہت مشکل بات تھی۔ عموماً حجاج کرام کے ذریعے یہ مسودات اور مخطوطات پہنچتے تھے۔ اگر کوئی شخص حج کو جاتے ہوئے یہاں کے کتابیں یا مخطوطات لے گیا اور مراکز سے آنے والے کسی حاجی کو اس کا علم ہو گیا، اس طرح اتفاقاً کوئی چیز چلی جاتی تھی، ورنہ عموماً مخطوطات کی دستیابی اس علاقے تک محدود ہوتی تھی جس علاقے میں وہ لکھے گئے ہوں یا دستیاب ہوں۔ اس وجہ سے بہت سی بنیادی کتابیں سیرت نگاروں کے لیے دستیاب نہیں تھیں۔ اب جب طباعت کا زمانہ آیا تو بڑے پیمانے پر پرانے مخطوطات ایک ایک کر کے چھپنے شروع ہوئے، اور دنیا کے تمام سیرت نگاروں کو وہ تمام ماخذ دستیاب ہو گئے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ خود 20ویں صدی کے آغاز تک بہت سی کتابیں موجود نہیں تھیں۔ علامہ شبلی نعمانی جن کا بھی تذکرہ آتا ہے، انہوں نے کئی مرتبہ دکھ سے اس کا اظہار کیا کہ تاریخ ابن کثیر نہیں ملتی، اگر مل جاتی تو میرے بہت سے عقدے حل ہو جاتے۔ تاریخ ابن کثیر یعنی البدایہ والنہایہ اب دنیا کے ہر کتب خانے میں، ذاتی کتب خانوں میں موجود ہے، اور کوئی کتب خانہ ایسا نہیں ہے دنیا کا جو البدایہ والنہایہ سے خالی ہو۔ لیکن مولانا شبلی کو ہمارے اسی علاقے میں یہ کتاب دستیاب نہیں تھی۔ اسی طرح سے اور بہت سی کتابیں تھیں جو مورخین کے سامنے نہیں تھیں،
اس لیے سیرت پر ان کا کام نسبتاً محدود تھا۔ ایک اور فرق 20ویں صدی میں یہ پڑا ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے اکثر سیرت نگار، ایک آدھ کے استثناء کے علاوہ تمام سیرت نگار مغربی زبانوں سے واقف نہیں تھے۔ سر سید کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ 2 انگریزوں کو ملازم رکھا، ان کی مدد سے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ مغربی مصنفین نے کیا لکھا ہے۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، مترجم کی مدد سے کتنا پتہ چلایا جا سکتا ہے، جبکہ مترجم کو کچھ ہمدردی بھی نہ ہو، مترجم اس فن کا ماہر بھی نہ ہو۔ لیکن آج ہزاروں اور سینکڑوں سیرت نگار ہیں جو انگریزی، فرانسیسی، جرمن، روسی اور تقریباً تمام مغربی زبانوں سے واقف ہیں۔ مغربی زبانوں میں سیرت کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ براہ راست سیرت نگاروں کے علم میں ہے، اور ان کے لیے اس کا براہ راست جواب دینا بہت آسان ہے۔ دور جدید میں یعنی 20ویں صدی میں سیرت نگاری کے کئی نئے پہلو یا اسالیب سامنے آئے۔ کچھ حضرات نے تو روایتی انداز سے کتابیں لکھی، بعض بڑی وقیع کتابیں قدیم محدثانہ انداز کی 20ویں صدی میں لکھی گئیں۔ لیکن ایک نیا رجحان سیرت النبی کے تجزیاتی مطالعے کا شروع ہوا جو ماضی میں کم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ ریاست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار افواج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر، اس طرح سے سیرت کے الگ الگ پہلوؤں پر سیرت نگاروں نے معلومات کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو الگ الگ منقح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح سے موضوعاتی انداز میں سیرت پر کام ہوا۔ سیرت کے مختلف موضوعات پر جہاں ایک کتاب لکھی جاتی تھی، اب درجنوں کتابیں لکھی جانے لگیں۔ سیرت پر کلامی اور مناظراتی انداز کی کتابیں پہلے بھی تھیں، لیکن اب اس میں ایک نئی جہت پیدا ہوئی۔ مستشرقین نے سیرت پر اتنا وسیع لٹریچر تیار کیا ہے جس کا جواب دینے کا عمل سر سید احمد خان اور سر سید امیر علی ان دونوں نے شروع کیا تھا۔ بعد کا ہر سیرت نگار مستشرقین کی تحریروں کا نوٹس بھی لیتا ہے، جائزہ بھی لیتا ہے، اور اپنی استطاعت اور مقدور کے مطابق ان کی پیدا کی ہوئی دانستہ اور نادانستہ دونوں غلط فہمیوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ سیرت کا مناظراتی ادب اہل مغرب کے جواب میں بھی تیار ہوا، اور مسلمانوں کے آپس کے فرقہ وارانہ مباحث میں بھی سیرت کا حوالہ کثرت سے دیا گیا، اور سیرت کے واقعات کو مختلف مسلمان مسلکوں نے، مسلمان نقطہ نظر نے اپنی اپنی تائید اور اپنے مسلک یا نقطہ نظر کی حمایت میں پیش کیا۔ اس طرح سیرت کا ایک داخلی مناظراتی یا داخلی کلامی ادب بھی پیدا ہوا۔ پھر یہ دور یعنی 20ویں صدی مسلمانوں میں تجدید اور احیاء کی تحریکات کا دور ہے۔ بہت سی تحریکات مشرق و مغرب میں اور عرب و عجم میں ایسی سامنے آئیں جن کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا احیاء کر کے اور اسلامی روایت کو زندہ کیا جائے، اسلامی معاشرے اور ریاست کا احیاء کیا جائے، اور قدیم اسلامی آئیڈیل کے مطابق مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل نو کی جائے۔ پاکستان خود ایک تجدیدی اور احیائی تحریک کے نتیجے میں سامنے آیا۔ تحریک پاکستان خود ایک تجدیدی اور احیائی تحریک تھی جس میں سب سے اہم، سب سے قوی اور پرزور حوالہ اسلام اور اسلامی روایات کا تھا، جو قائد اعظم کی تقریروں سے واضح ہے، علامہ اقبال کے بیانات سے واضح ہے۔ اس تجدیدی اور احیائی ماحول میں سیرت النبی پر ایک نئے انداز سے غور و خوض شروع ہوا۔ سیرت النبی کو ایک ایسے آئیڈیل یا اجتماعی رول ماڈل کی حیثیت حاصل ہوئی، پہلے سے تھی لیکن اس کو نمایاں کیا گیا، جس سے کام لے کر تجدیدی اور احیائی ادب نے سیرت میں ایک نئی معنویت پیدا کی۔ ماضی کے سیرت نگار سیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت، آپ کے غزوات اور واقعات تک محدود
سمجھتے تھے۔ اگرچہ ابتدا سیرت کی ایک جامع انداز میں ہوئی تھی، لیکن درمیان میں جب سیرت ایک الگ فن بن گئی تو وہ تاریخ اسلام یا صدر اسلام کی تاریخ کا ایک مقدمہ یا تمہید قرار پائی۔ لیکن 20ویں صدی کے مصنفین نے بلکہ 19ویں صدی کے اواخر سے سیرت اور پیغام سیرت ان دونوں کو یکجا کر کے سیرت کا حصہ بنایا۔ علامہ شبلی نعمانی، مولانا محمد سلیمان منصور پوری اور ان سے پہلے سر سید امیر علی نے سیرت اور پیغام سیرت دونوں کو یکجا بیان کیا۔ اس طرح سے ایک انتہائی مثبت اور قابل ذکر رجحان پوری شریعت اور پیغام سیرت کو سیرت کا حصہ سمجھنے کا سامنے آیا۔ پیغام سیرت کی روشنی میں سیرت کو سمجھا جائے، سیرت کی روشنی میں پیغام سیرت کی تعبیر و تشریح کی جائے۔ دور جدید کے مصنفین نے مغربی اسلوب استدلال سے بھی کام لیا۔ بہت سے سیرت نگاروں کی تعلیم و تربیت مغربی یونیورسٹیوں میں اور مشرقی یونیورسٹیوں میں مغربی انداز کے مطابق ہوئی۔ بالخصوص جن حضرات نے انگریزی، فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں سیرت کے ادب پر لکھا ہے مسلمانوں نے، وہ جدید ترین مغربی اسلوب اور استدلال کے مطابق ہے۔ سر سید امیر علی کی مثال اس میں سب سے پہلے ہے۔ ہمارے دور کے ڈاکٹر حمید اللہ کی مثال سب سے نمایاں ہے۔ عرب دنیا کے کئی سیرت نگار اس معاملے میں انتہائی نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے مغربی یونیورسٹیوں میں تعلیم پا کر مغربی انداز استدلال اور اسلوب کلام کے مطابق سیرت کو بیان کیا۔ پھر سیرت کے مطالعے کا ایک نیا رجحان جو 20ویں صدی میں بڑا نمایاں طور پر سامنے آیا، اگرچہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ واقعی کے یہاں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، ابن ہشام کے یہاں بھی ملتے ہیں، کہ سیرت کو قرآن پاک کی روشنی میں سمجھا جائے۔ اس دور میں درجنوں کتابیں قرآن پاک کی روشنی میں سیرت پر تیار کی گئیں کہ قرآن پاک میں سیرت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ 20ویں صدی کا پہلا نصف بر صغیر میں 2 سیرت نگاروں کے ہاتھ ہے، وہ اس میدان کے شہسوار ہیں۔ صرف بر صغیر نہیں بلکہ دنیا اسلام میں میدان سیرت کے شہسوار اور اس فضائے بے کراں کے شہباز 2 شخصیتیں ہیں، علامہ شبلی نعمانی اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری۔ 20ویں صدی کا پہلا نصف ان دونوں کے ہاتھ ہے، اور 20ویں صدی کا دوسرا نصف بھی ہمارے بر صغیر کے اور پاکستان کی ایک شخصیت کے ہاتھ ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ 20ویں صدی میں مجدد علوم سیرت ہے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ 20ویں صدی کا نصف آخر ان کے ہاتھ ہے۔ ان تینوں شخصیتوں کا جو کام ہے اور سیرت کے جن گوشوں کو انہوں نے نمایاں کیا، جس انداز سے سیرت پر لکھا، اس کی مثال عرب دنیا میں نہیں ملتی۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ جن کی تفصیل کے لیے میں بھی واپس آتا ہوں اس موضوع کی طرف، سیرت پر 2 ایک اور پہلو ہمارے سامنے آئے۔ ایک یہ کہ قدیم عربی کتابیں جو سیرت کے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ نہ صرف اردو اور فارسی بلکہ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں بھی ترجمہ ہوئی، اور عام انسانوں کو براہ راست سیرت کے ماخذ تک جانے کا موقع ملا۔ سیرت ابن اسحاق جو سیرت کی سب سے پہلی مکمل کتاب ہے، اس کے جو اجزاء موجود ہیں وہ آج سب کے سامنے ہیں۔ اس کا اردو، انگریزی، فرانسیسی اور غالباً جرمن ترجمہ بھی دستیاب ہے، ترکی ترجمہ بھی موجود ہے۔ سیرت ابن ہشام دنیا کی ہر بڑی زبان میں دستیاب ہے۔ طبقات ابن سعد، سیرت حلبیہ، مغازی، واقدی کی کتاب المغازی، ان کتابوں کے ترجمے دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں موجود ہیں۔ خود ہمارے بر صغیر میں بعض ایسی کتابیں شائع ہوئیں جو ابھی تک مخطوطات کی شکل میں تھیں اور دنیا کو ان کی خبر نہیں تھی۔ اس معاملے میں اگر 2 اداروں کا نام لیا جائے تو حق بجانب ہوگا، جن میں سے ایک ادارہ مسلمانوں کا اور ایک غیر مسلم کا ادارہ تھا۔
مسلمانوں کا ادارہ تھا حیدرآباد دکن کا دائرۃ المعارف العثمانیہ، جس نے سیرت، حدیث اور صدر اسلام کی اسلامی ادبیات پر سینکڑوں کتابیں شائع کی، اور پہلی مرتبہ دنیا کو سیرت اور حدیث کی درجنوں کتابوں سے واقف کرایا۔ فن رجال پر، سیرت پر، ابتدائے اسلام کے ادب پر کئی احادیث کے مجموعے پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن میں شائع ہوئے سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام۔ دوسرا بڑا ادارہ جو عجیب و غریب ہے، ایک نول کشور ہندو تھا، اس نے لکھنؤ میں ایک مطبعہ قائم کیا اور اسلامی موضوعات پر سینکڑوں کتابیں اس نے شائع کی۔ جس اچھی کتاب کا نام دیکھیں وہ نول کشور نے شائع کی۔ نول کشور ایک ہندو تھا، قرآن پاک کی طباعت کا کام اس کے یہاں ہوتا تھا، لیکن لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اتنے ادب اور احترام سے وہ قرآن پاک کی طباعت کراتا تھا کہ اس نے اس کام کے لیے الگ حفاظ رکھے ہوئے تھے، جن کو حکم تھا کہ باوضو قرآن پاک کی طباعت کے عمل میں شریک ہوں۔ جو تختیاں دھوئی جاتی تھیں ان کے لیے ایک الگ حوض بنایا ہوا تھا کہ وہ جو تختیاں دھوئی جائیں ان کا پانی ضائع نہ ہو، ایک الگ حوض میں جمع رہے، وہیں خشک ہو جائے۔ اس نے اپنے کارندے مقرر کیے ہوئے تھے جو بغداد اور مصر اور شام جا کر نئی نئی کتابیں لایا کرتے تھے، جن کو وہ شائع کراتا تھا۔ جید ترین علماء اسلام جو اس دور کے تھے ان سے اس کا رابطہ رہتا تھا، ان کے مشورے سے وہ کتابوں کی طباعت کرتا تھا۔ پتہ نہیں دل سے مسلمان تھا کہ نہیں تھا، اگر مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے۔ لیکن ضمناً ایک ذرا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن جملہ معترضہ کیا ہے، قصہ معترضہ ہے۔ نول کشور کا بیٹا تھا جو کتابیں لینے جایا کرتا تھا، تو 1935-36 میں وہ عراق گیا ہوا تھا، وہاں مکتبۃ المثنیٰ ایک بڑا مشہور تھا، وہاں سے کتابیں آیا کرتی تھی۔ وہاں کتابیں خریدنے گیا ہوا تھا، ظاہر ہے ایک دو دن کا سفر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، کئی مہینے لگتے تھے۔ بحری جہاز سے 15 دن میں پہنچنا ہوا، مہینے 2 مہینے قیام ہوا، پھر بحری جہاز سے کتابیں لے کے آ گئے۔ تو وہاں اس نے یہ سنا کہ کسی سیلاب کی وجہ سے 2 صحابہ کرام کی قبریں کھل گئی ہیں، ایک حضرت حذیفہ بن الیمان اور ایک حضرت جابر بن عبداللہ، اور یہ طے ہوا کہ ان دونوں صحابہ کی میتوں کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا، حکومت عراق نے فیصلہ کیا، تو بعض ملکوں سے مطالبہ ہوا کہ اس میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دیں۔ پھر بعض حجاج کرام جو حج کے لیے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی واپسی پر موقع دیں، تو اس کو ملتوی کر دیں، تو حج کے بعد کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ حج کے بعد میتیں کھولی گئیں، بہت سے لوگ موجود تھے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ ایک جرمن فلم بنانے والی کمپنی بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی موجود تھی۔ مشرق و مغرب کے بہت سے لوگ موجود تھے، بڑی تعداد میں غیر مسلم موجود تھے، انگریزی فوجیں اس زمانے میں وہاں موجود تھیں، وہ بھی تھیں۔ جب دونوں صحابہ کی میتیں کھولی گئیں تو وہ دونوں کی میتیں تر و تازہ تھیں، دونوں چونکہ شہید ہوئے تھے، ان کے جسم پر تازہ خون موجود تھا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور کچھ ڈاکٹروں نے یہ دیکھ کر کہا کہ ان آنکھوں میں ابھی تک روشنی موجود ہے، اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس میں یہ نول کشور کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اور باپ کے خوف سے، اس خیال سے کہ باپ اس پہ ناراض ہوں گے، واپس نہیں گیا، عراق میں ہی رہا۔ جب پاکستان بن گیا تو وہ کراچی آ گیا۔ مجھے کسی نے بتایا 1980 میں کہ نول کشور کا بیٹا جو اس واقعے سے مسلمان ہوا تھا وہ کراچی میں ہے۔ میں 1980، 81، 82 3-4 مرتبہ اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان پر گیا، لیکن اتفاق سے ملاقات نہیں، وہ بہت اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، 80-85 سال ان کی عمر تھی، اتفاق سے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان صاحب کا انٹرویو بہت تفصیلی کراچی کے کئی رسائل میں، جس میں ہفتہ روزہ تکبیر بھی تھا، شائع ہوا تھا، اس کی نقل میرے پاس ہے، جس میں انہوں نے چشمدید بیان کیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی، نول کشور کے حوالے سے آئی۔ نول کشور نے بہت کام کیا ہے، اور سیرت پر گفتگو ہو اور نول کشور کے کنٹریبیوشن کا تذکرہ نہ ہو، یہ بڑا مشکل ہے۔ سیرت کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ، سیرت کی بہت سی اصل کتابیں
نول کشور کے مطبعے میں چھپیں اور پہلی مرتبہ اس کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں اگرچہ جو بڑا کام ہوا میں بھی اس کی طرف آتا ہوں، لیکن 2 کتابیں قابل ذکر ہیں، جن میں سے ایک کتاب ایک ایسی شخصیت کی ہے جس کے بارے میں کچھ کہنا بڑا دشوار ہے۔ وہ بہت مختلف فی رہے ہیں، بڑے غیر معمولی ادیب تھے، قلم ان کا بڑا رواں تھا، انہوں نے بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھیں، بعض اختلافی موضوعات پہ بھی لکھیں، اور انہی اختلافی موضوعات پر لکھنے کی وجہ سے وہ ایک مختلف فی شخصیت بن گئے۔ مرزا حیرت دہلوی۔ مرزا حیرت دہلوی ایک زمانے میں انگریزوں کے مبغوض رہے، انگریزوں نے ان کو سزا بھی دی، قید بھی کاٹی، لیکن وہ بڑے صاحب طرز ادیب تھے۔ انہوں نے 6 جلدوں میں سیرت رسول پر ایک کتاب لکھی تھی، جس کے بعض حوالے میں نے کہیں کہیں پڑھے ہیں۔ زبان بڑی ادیبانہ، بڑی عالمانہ ہے، لیکن مندرجات کے بارے میں اکثر اہل علم کا تأمل تھا کہ اس میں ادبیت زیادہ آ گئی ہے۔ ادبیت پر انہوں نے تاریخیت کو قربان کر دیا ہے۔ ایک زور بیان جب ایک ادیب کے قلم میں آتا ہے تو وہ احتیاط اس کو ملحوظ نہیں رہ سکتی جو محدث یا سیرت نگار کے مزاج میں ہوتی ہے۔ 20ویں صدی میں سیرت نگاری کا سب سے اہم پہلو مستشرقین کی سیرت نگاری کا مطالعہ اور مستشرقین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ مستشرقین نے کب سے کام شروع کیا، اس پر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے المستشرقون فی الاسلام، نجیب العقیقی، غالباً لبنان کے ایک بزرگ تھے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ خود لبنان کے ایک مسیحی عالم نے مستشرقین پر کتاب لکھی ہے اورینٹلزم کے نام سے، اور بڑے عالمانہ اور دقیق انداز میں یہ کتاب لکھی ہے جس میں مستشرقین کے مختلف ادوار کو بیان کیا ہے۔ ابتدائی مستشرقین یعنی وہ مغربی علماء جو اسلامی علوم کو تحقیق کا موضوع بناتے تھے، وہ پادری تھے اور ایک مذہبی اور مشنری جذبے سے اسلام کی کمزوریاں تلاش کرنا اور اسلامی تعلیمات کے منفی پہلو بیان کرنا اپنا مشن سمجھتے تھے۔ انہوں نے سیرت کے بارے میں اتنی عجیب و غریب اور غیر معمولی فضول باتیں کی ہیں کہ جس کو دہرانا بھی ایک سلیم الطبع انسان کے لیے گراں گزرتا ہے۔ ان سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مثال میں چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ وہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، تعصبات انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، تو وہ کتنی بے بنیاد باتیں کہتا ہے۔ یہ قصہ یا حکایت یا یہ فضول گوئی کئی سو سال تک مغربی مصنفین کے یہاں مقبول رہی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کبوتر کو سدھا رکھا تھا، اس کبوتر کو بلا کے کندھے بٹھا لیا کرتے تھے اور اپنے کان میں کچھ دانے ڈال دیا کرتے تھے۔ کبوتر تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ دانہ چننے کے لیے کان میں چونچ ڈالتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ مجھ پہ وحی آ رہی ہے اور یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو میرے کان میں پیغام الہی ڈال رہا ہے۔ یہ بات یعنی کہاں سے آئی، کس نے گھڑی، کیسے کہی؟ کسی تاریخ سے، کسی کتاب سے، کسی افسانے سے، کسی جھوٹ سے، کسی لطیفے سے بھی اس طرح کی کوئی بات نکلتی ہو تو، لیکن لوگ بیان کرتے رہے۔ اس سے بھی زیادہ فضول باتیں جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے مسلمان اہل علم کو اول تو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوئی، کوئی رابطہ بھی مغرب اور مشرق کے درمیان نہیں تھا، یورپ اور دنیا اسلام کے درمیان عام طور رسم بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اس کے بعد جب استعماری قوتیں دنیا اسلام پر قابض ہوئیں، فرانسیسی استعمار شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ پر، ولندیزی استعمار مشرق بعید پر، اور انگریزی استعمار برصغیر پر قابض ہوا، تو استعماری ضروریات کی خاطر دنیا مشرق کے مطالعے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مغربی قوتیں جب کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو غور و خوض کے بعد کرتی ہیں، پہلے مطالعہ کرتے ہیں، پہلے اسٹڈی کرتے ہیں ہر چیز کی۔ تو دنیا اسلام کا مطالعہ کرنا، مسلمانوں کے رجحان و مزاج کو سمجھنا، مسلمانوں کی کمزوریوں کو تلاش کرنا، یہ ان کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پر ادارے قائم کیے، جہاں اہل علم کو مقرر کیا۔ ان اہل علم میں ہر طرح کے لوگ تھے، خالص علمی ذوق رکھنے والے بھی تھے جنہوں نے بڑے علمی کام کیے، مغربی استعمار کے مفاد کی نگہداشت کرنے والے بھی تھے،
بہت سے ایسے بھی تھے جو مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز کے باقاعدہ کارکن تھے، اور پادری تو بہت تھے، کثرت سے پادری ہوا کرتے تھے، ہمارے دور میں بھی کئی پادری ہوئے ہیں۔ یہ سب حضرات مل جل کر مشرقی علوم و فنون پر کام کرتے تھے، اس میں قرآن پاک، حدیث، سیرت، فقہ سے لے کر مسلمانوں کی زبانیں، ادبیات، فارسی، عربی، شاعری، قدیم شاعری، جدید شاعری، تاریخ، ان سب موضوعات پر انہوں نے کام کیا ہے، اور اچھا کام بھی کیا ہے، بعض بڑے قیمتی کام بھی کیے ہیں۔ فارسی ادب کی بڑی عالمانہ تاریخ جس نے لکھی ہے وہ ایک انگریز مصنف ہے، عربی زبان و ادب کی تاریخ بہت اچھی لکھی ہے، وہ بھی ایک انگریز ہے۔ یہ کام بھی ہوئے ہیں، اگرچہ پروفیسر براؤن جنہوں نے فارسی ادب کی تاریخ پہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اس کے ہر صفحے پہ مولانا شبلی کا حوالہ ہے، شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس پہ مولانا شبلی نعمانی کا حوالہ نہ ہو اور شبلی نعمانی پہ بہت زیادہ بینک نہ کیا ہو، لیکن کتاب اس باوجود اچھی ہے اور عالمانہ کتاب ہے۔ یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قلم اٹھاتے تھے تو شروع میں تو ان کا رجحان انتہائی منفی اور گستاخانہ ہوا کرتا تھا، جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس ایک چھوٹے سے جھوٹ سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس انداز کی چیزیں ہوتی ہوں گی، اور جو جس کے دل میں آتا تھا بغیر کسی جواب دہی کے احساس کے وہ بیان کر دیا کرتا تھا اور لکھ دیا کرتا تھا۔ جان بوجھ کر الزامات لگانا، گستاخی کرنا، یہ مستشرقین کے مطالعہ سیرت کا دور اول ہے۔ لیکن جب 18ویں صدی میں باقاعدہ ادارے قائم ہونے شروع ہوئے، ایشیاٹک سوسائٹیز بنی مختلف ملکوں میں، فرانس میں بھی اور انگلستان میں بھی، اور ہندوستان میں اس کے شعبے قائم ہوئے، کالجز بنے، انگریزوں نے اور مغربی لوگوں نے یہاں کی زبانیں سیکھیں، براہ راست واقف ہوئے، تو اس میں تھوڑا سا ایک علمی رنگ آنا شروع ہوا، اور اس علمی رنگ کی وجہ سے بہت سی قدیم کتابیں انہوں نے شائع کیں۔ الاصابہ پہلی مرتبہ اسپرنگر نے شائع کی تھی جو صحابہ کے تذکرے پر ہے، کتاب المغازی پہلی مرتبہ جرمن نے شائع کی تھی 1904 میں۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے یہ ساری کتابیں آنی شروع ہوئیں، لیکن ایک حد تک جو پچھلا لکھا ہوا تھا اس کا اثر موجود رہا، اور جو لوگ متخصص نہیں تھے وہ انہی باتوں کو دہراتے رہتے تھے۔ گبن بڑا مشہور مورخ ہے، اس کی کتاب بڑی کلاسکس میں سے ہے، ایک زمانے میں نے بڑے اشتیاق سے اس کو پڑھا، اس کا بڑا چرچا سنا تھا، درس کی کتابوں میں، ٹیکسٹ بکس میں اس کے حوالے آتے تھے۔ کتاب بہت اچھی ہے، بڑی عالمانہ کتاب ہے، لیکن جب وہ رومنز اور اسلام کے تصادم پر بات کرتا ہے اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے تو وہ ساری علمیت اور ساری ادبیت اور سارا توازن گم ہو جاتا ہے، اور وہی باتیں جو پہلے سے لکھتے چلے آ رہے تھے انہی کو دہراتا ہے۔ بڑے گستاخانہ اس میں بیانات ہیں، اور لگتا نہیں کہ یہ وہی گبن ہے جس نے رومن امپائر کو اتنا چڑھایا ہے اور اتنا بڑھایا ہے کہ آج تک لوگ اس کو دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 18ویں صدی کے اواخر تک جاری رہا، اور 19ویں صدی کے وسط تک اس میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں مستشرقین نے باقاعدہ سیریسلی توجہ کے ساتھ سیرت کا مطالعہ شروع کیا۔ بہت سے مستشرقین نے عربی زبان سیکھی، بہت سے اسلامی ماخذ کا جرمن، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور انہوں نے اسلامی ماخذ سے کام لے کر اسلامی مصادر کی بنیاد پر وہ بات کہنی شروع کی جو وہ پہلے کہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کے بارے میں جو کچھ انہوں نے اس دوران میں کہا، حدیث کے بارے میں جو کچھ کہا، سیرت کے بارے میں جو کچھ کہا، اس کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ احادیث کے ذخائر جیسا کہ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، یہ سب کے سب غیر مستند ہیں، یہ سب کے سب کہیں سنی باتوں پر مبنی ہیں، اور جو قصے کہانیاں مسلمانوں میں مشہور تھے ان قصے کہانیوں کو 4 صدی کے مصنفین نے، محدثین نے جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کر دیا۔ کچھ اور حضرات نے کہا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی 2 متمدن حکومتوں کو ختم کر کے اور ایسا نظام قائم کیا کہ خود ان ملکوں کے ماننے والوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں جو عدل و انصاف یہاں ملا ہے پہلے نہیں ملتا تھا، تو یہ بات ان کے مستعمرانہ پندار نے قبول نہیں کی کہ ان کو مسلمانوں سے کمتر سمجھا جائے اور ان کے نظام پر مسلمانوں کے نظام کو ترجیح دی جائے۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو نظام مسلمانوں نے شریعت کا بنایا ہے یہ تو ہمارے ہی سے ماخوذ ہے، رومن لا سے ماخوذ تھا، رومن لا کو عربی میں لکھ دیا،
اور وہ شریعت بن گئی۔ یہ بات 19ویں صدی کے اواخر سے انہوں نے لکھنی شروع کی۔ مسلمان اہل علم نے اتنا مدلل اس کا جواب دیا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے مختلف علاقوں سے جو پروورب سے وہ جمع کیے ان کو عربی میں لکھ کے حدیث کے طور پر حضور سے منسوب کر دیا۔ مسلمان علماء نے اس کا بھی جواب دیا، اور ایسا مدلل جواب دیا کہ اب یہ بات بھی کوئی نہیں کہتا۔ لیکن حدیث اور سیرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار مستشقین کی ایک پرانی عادت ہے، اور وہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے اسرائیل میں تل ابیب میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں سیرت کے ماخذ کو موضوع بنایا گیا تھا۔ سیرت کے ماخذ اور مصادر کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس پر بڑے بڑے مستشرقین جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر ایک سیمینار کیا، اور سیمینار کرنے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہا، جتنے مقالات اس کے شائع ہوئے ہیں اس میں انہوں نے ایک ایک ماخذ اور ایک ایک مصدر کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا ہے۔ یہ وہ شکوک ہیں جن کا جواب درجنوں مرتبہ دیا جا چکا ہے، جن کا جواب مسلمان اہل علم کثرت سے دے چکے ہیں۔ اب یہ بات کہ جتنے ماخذ تھے یہ 34 صدی ہجری میں لکھے گئے، اس کا جواب کم و بیش 70 سال سے دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس کا جواب دیا اور یہ ثابت کیا کہ احادیث کے ذخائر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے جانے شروع ہو گئے تھے، جن میں سے بعض کی مثالیں میں نے بھی دی تھیں۔ پھر صحابہ کرام کے مرتب کیے ہوئے مجموعے تابعین تک پہنچے، اور تابعین نے ان کو بڑے مجموعوں کی شکل دی۔ لیکن یہ ساری باتیں نظر انداز کر کے وہ اس بات کو دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ اور تابعین کے مجموعے مرتب ہو کے چھپ چکے ہیں۔ حضرت حمام بن المنبہ جو حضرت ابو ہریرہ کے براہ راست شاگرد ہیں، ان کا مجموعہ چھپ چکا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا مجموعہ چھپ چکا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک کتاب میں 7 چھوٹے مجموعے جمع کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے اس پہ کتاب لکھی ہے میتھڈالوجی ان ارلی حدیث لٹریچر، اس میں انہوں نے 48 صحابہ کرام کے مجموعے اور 250 تابعین کے مجموعے بیان کیے ہیں جو حدیث کے لکھے گئے اور ان تمام مجموعوں سے پہلے مرتب ہو چکے تھے، اور یہ سارا ذخیرہ ان حضرات کے پاس تھا۔ واقعی کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ غزوہ احد کے بارے میں تمام روایات الگ الگ ہمیں پڑھائیں، تو وہ 20 جلدوں پر مشتمل مجموعہ لے کے آئے کہ آئیے پڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب خلیفہ وقت نے اس پہ تأمل کیا کہ آپ یادداشت سے یہ کیسے بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر لے گئے، وہ سارے ذخائر دکھائے کہ یہ حضور کے زمانے سے لکھی ہوئی یادداشتیں ہیں، میں روزانہ ان کو یاد کرتا ہوں۔ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس تحریری مجموعے تھے، وہ اس کو زبانی یاد کیا کرتے تھے، روزانہ ورد کی طرح پڑھا کرتے تھے، جسے قرآن کی منزل پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اصل میں مستشقین کو اس غیر معمولی محبت اور عقیدت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، جو مسلمانوں کو ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے رہی ہے اور ہے۔ اس لیے میں مستشقین کے ان حوالہ جات جو میں نے کچھ نقل کیے تھے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف مستشقین اس سارے مواد کو غیر تاریخی اور غیر معتبر قرار دے رہے ہیں۔ یہی جو سیمینار جس کے 10 مقالات میں نے ذکر کیا پروفیسر صاحب نے مجھے دیے تھے، ان میں ان ماخذ کو ایک ایک کر کے مشکوک قرار دیا گیا۔ لیکن اگر انہی ماخذ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی تعامل نہیں۔ تمام مستشقین اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات ضعیف راویوں نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں 13 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ شام گئے تھے، اور وہاں بصرہ جو اس وقت اردن کا ایک شہر ہے، وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس راہب نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کے آپ کے چچا سے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، مجھے خطرہ ہے کہ یہودی اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ ابو طالب حضور کو لے کر واپس آ گئے۔ یہ واقعہ مستند محدثین کی نظر میں درست نہیں ہے، اور اس کی انٹرنل ایویڈنس، اندرونی گواہی اس بات کی موجود ہے کہ یہ واقعہ کمزور ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے خود تو آگے چلے گئے سفر پر، اور حضرت بلال اور حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور کو واپس کر دیا۔ حضرت بلال اس وقت تک امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، اس لیے کہ جب حضور 13 سال کے تھے تو حضرت بلال شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ حضرت بلال عمر میں حضور سے بہت کم تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق حضور سے 2 سال چھوٹے تھے، جب حضور 13 سال کے تھے وہ 11 سال کے ہوں گے، تو 13 سال کے بچے کو 11 سال کے بچے کے ساتھ واپس کر دیا، بصرہ سے اونٹ پہ سوار کر کے بھیج دیا کہ ریگستان میں سے تنہا اس کو لے جاؤ۔ یہ اس طرح کے انٹرنل ایویڈنس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ درست نہیں، اور محدثین اس کو کمزور قرار دیتے چلے آ رہے ہیں۔ محدثین کی نظر میں یہ مستند نہیں ہے، لیکن جن ماخذ کو وہ غیر مستند قرار دیتے ہیں ان ماخذ کی یہ بات انہوں نے پکڑ لی، اور پھر کہ جی وہ راہب جو تھا اس نے یہ ساری مذہبی معلومات حضور کو دی تھی، حضور نے 13 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک اس کو چھپائے رکھا، شاید دل میں سوچتے رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے بنانا ہے، اس کو مرتب کرتے رہے، اور 40 سال کی عمر کے بعد یک بیک وہ دریا جو تھا کھل گیا علوم و فنون کا، اور وہ ساری رہنمائی اور علوم و فنون آپ نے بیان کرنے شروع کر دیے۔ بالفرض اگر ایسا ہو تو یہ خود ایک معجزہ ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ 1 گھنٹے کی ملاقات میں اتنے علوم و فنون سیکھ لے کہ بعد میں قرآن اور حدیث اور ان تمام ماخذ کی شکل میں جن پر آج تک غور و خوض ہو رہا ہے، اگر ایسا ہوا بھی ہو تو یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن یہ اندازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ مستشرقین واقعتاً اس کو معتبر یا غیر معتبر قرار دینے سے دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ ان کا مقصد اسلامی مصادر اور ماخذ کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا ہے۔ ایک اور مشغلہ کچھ دنوں سے مستشرقین نے اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ our task should be to unearth the unorthodox sources۔ unorthodox sources سے مراد کیا ہیں؟ یعنی وہ قصے کہانیاں یا غیر مستند واقعات جو مسلمان غیر مستند سمجھتے چلے آئے ہیں، ان واقعات سے سیرت کو بیان کیا جائے۔ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو قابل قبول نہیں ہے ان تمام دلائل کے باوجود جو مسلمان دے رہے ہیں، لیکن ابو الفرج اصبہانی کی کتاب جو گویوں کی تاریخ اور قصوں پر ہے، ابو الفرج اصبہانی ایک ادیب تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی عرب کے گویوں پر، کتاب الاغانی۔ بہت سارے قصے کہانیاں ہیں جیسے گویوں کے قصوں میں جس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں بعض جزوی اشارات مختلف واقعات کے بھی ملتے ہیں۔ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سیرت کے اصل ماخذ یہ ہیں اور یہاں سے سیرت بیان ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ کس نے لکھی، کس یادداشت کی بنیاد پر لکھی، اس کے ماخذ کیا تھے۔ آج تک میں نے کوئی تحریر کتاب الاغانی کے غیر مستند ہونے کے بارے میں نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری کے غیر مستند ہونے کے بارے میں کتابیں ہیں، قرآن پاک کے غیر مستند ہونے کے بارے میں ہیں، جس کو پہلے دن سے لاکھوں آدمی یاد کرتے چلے آ رہے ہیں، جو اس طرح یاد ہے کہ اگر قرآن پاک کے نسخے کسی دور میں بھی ختم ہو گئے ہوتے تو قرآن پاک کو یاد سے بیان کرنے والے ہزاروں آدمی موجود ہوتے۔ یہودیوں نے تو ایک بزرگ کو اللہ کا بیٹا اس بنیاد پہ مان لیا کہ انہوں نے تورات زبانی یادداشت سے لکھوا دی تھی۔ اگر یہ اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے کافی ہے تو مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیے میں نہیں جانتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کا 20ویں صدی کے آغاز بلکہ 19ویں صدی کے اواخر سے جواب دیا جا رہا ہے۔ سید امیر علی اور سید احمد خان کے زمانے سے لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں، لیکن آج تک کسی مستشرق نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ آپ بڑے سے بڑے مستشرقین کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے ماخذ میں آپ کو ڈاکٹر احمد اللہ نظر نہیں آئیں گے، سید امیر علی نظر نہیں آئیں گے، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نظر نہیں آئیں گے، مولانا مناظر حسن گیلانی نظر نہیں آئیں گے، سید سلمان ندوی نظر نہیں آئیں گے۔ وہ ہمیں آبجیکٹیوٹی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم آبجیکٹیو اور معروضی انداز میں چیزوں کو دیکھیں۔ یہ عجیب آبجیکٹیوٹی ہے کہ جن کے بارے میں آپ منفی باتیں کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے جواب میں؟ انہوں نے دلائل سے آپ کی بات کو کمزور ثابت کیا ہے، اس کا کوئی نوٹس آج تک نہیں، کس نے نہیں لیا۔ مارگولیت کی غلطیاں لغوی اور صرفی نحوی علامہ سید سلمان ندوی نے ثابت کی۔ اسلامی ٹیکسٹ کو اس نے غلط سمجھا، جان بوجھ کر سمجھا یا کم فہمی سے سمجھا، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن آج تک کسی مستشرق نے یہ نوٹس نہیں لیا کہ سید سلمان ندوی نے سیرت پر کیا کہا تھا، یا ڈاکٹر احمد اللہ نے یا کسی اور اسلامی مصنف نے ان کی کس غلط فہمی کا کیا جواب دیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ہمیں آبجیکٹیوٹی سکھاتے ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگ آبجیکٹیوٹی کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جب تک مغربی مصنفین کی بات کو سن آنکھوں پر نہ رکھا جائے آپ آبجیکٹیوٹی کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے۔ ان کی آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تردید میں لکھی ہوئی کسی بات کا آج تک نوٹس نہیں لیا۔ پچھلے 100 برس میں جو لکھا گیا ہے آج تک کسی مغربی آدمی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ مستشرقین کا رویہ تھوڑا سا بدلا ہے۔
اس 100 سال کے مطالعے کے بعد، نئی کتابیں آنے کے بعد، مسلمانوں کے جواب دیے جانے کے بعد، ان کے منفی بیانات میں کافی کمی آئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام کے بارے میں خاصی ہمدردانہ تحریریں لکھی اور اسلام کے نقطہ نظر کو زیادہ بہتر انداز میں بیان کیا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں 20ویں صدی میں کام کا آغاز ہوا۔ کل میں نے دبستان سر سید کا ذکر کیا تھا۔ دبستان سر سید سے مراد میری یہ تھی کہ سیرت النبی پر مغربی مستشرقین کے اعتراضات کے پس منظر میں مغربی طرز استدلال اور اسلوب تحقیق سے کام لے کر اسلام کے موقف کو مؤثر انداز میں بیان کیا جائے۔ اس کے سب سے بڑے نمائندہ تو خود سر سید ہی تھے، لیکن وہ اپنا کام مکمل نہیں کر پائے، 4 جلدوں کے بجائے 1 ہی جلد لکھ پائے، اور جو چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں اہل علم نے تأمل کا اظہار کیا۔ ان کے بہت سے نتائج سے خود مسلمان اہل علم نے اتفاق نہیں کیا، اس لیے ان کے کام کا اثر بڑا محدود رہا۔ لیکن سر سید کے حلقے کے 2 قابل ذکر حضرات نے اس موضوع پر کام کیا اور زیادہ مؤثر کام کیا، جن میں سے ایک تھے پروفیسر سید نواب علی۔ پروفیسر سید نواب علی علی گڑھ میں استاد تھے ایک زمانے میں، ابتدائی اپنی زندگی ان کی علی گڑھ میں گزری تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مغربی مستشرقین اور ان سب کے کاموں کا جائزہ لے کر سیرت پر ایک بڑی جامع کتاب تیار کی تھی، سیرت رسول اللہ۔ وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے، قدیم آسمانی کتابوں اور مذاہب بھی ان کی دلچسپی کا موضوع تھا، مستشرقین کا انہوں نے اچھا مطالعہ کیا تھا، اور انہوں نے سیرت پر جو کام کیا، سیرت رسول اللہ، اس کے علاوہ بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی 1-2 کتابیں اور لکھیں۔ ان کی کتابیں بڑی مقبول ہوئیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق جنوبی ہندوستان سے تھا، اس لیے شمالی ہندوستان اور پنجاب اور موجودہ پاکستان میں ان کی کتابیں زیادہ مقبول نہیں ہوئیں۔ لیکن یہ ایک پہلی کامیاب اور مکمل کوشش تھی جو سیرت کے سارے موضوعات پر محیط تھی، اور سیرت پر جامع کتابیں 3 انہوں نے، ایک بچوں کے لیے، ایک نوجوانوں کے لیے اور ایک بڑے قارئین کے لیے تیار کی۔ سید نواب علی کے بعد جس شخصیت کو بھرپور کام کرنے کا موقع ملا وہ شمالی ہندوستان کے بزرگ تھے، مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری عربی فارسی کے عالم بھی تھے اور انگریزی قانون کے ماہر بھی تھے، انگریزی عدلیہ سے وابستہ تھے، انگریزی عدلیہ سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا اور مستشرقین کی غلط فہمیوں سے ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے 3 کتابیں لکھنے کا پروگرام بنایا، ایک مختصر کتاب، ایک متوسط کتاب اور ایک بہت مفصل اور جامع کتاب۔ مختصر کتاب انہوں نے لکھ دی جو مہر نبوت کے نام سے مشہور ہوئی۔ متوسط کتاب انہوں نے 3 جلدوں میں لکھی رحمت للعالمین کے نام سے، جو غالباً 1800-1900 صفحات پر مشتمل اتنی ضخیم کتاب ہے، 3 جلدیں ملا کر بڑی ضخامت ہو جاتی ہے۔ 2 جلدیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی، تیسری جلد ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ یہ کتاب اپنی نوعیت کی بڑی منفرد کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سی ایسی تفصیلات بھی بیان کی ہیں جو پہلے عام طور پہ سیرت نگار بیان نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ان تمام اعتراضات کا، یہ کہے بغیر کہ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو پہلے سے نوٹس لے کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ ایک مقدمہ لکھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد تک کی پوری تفصیل بیان کی ہے، اور گویا پس منظر میں ولیم میور کا یہ اعتراض ہے کہ عربوں کا تعلق خاندان بنی اسماعیل سے نہیں تھا، اس کی تردید خود بخود ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا جو مقام و مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا اور قریش میں تھا اس کو بیان کیا، جس سے مارگولیت کی اس اعتراض کا جواب دینا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کوئی نچلا خاندان یا چھوٹا خاندان تھا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، شریعت کو، حضور علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔
جو کام سید امیر علی نے کیا تھا کہ سیرت، صاحب سیرت اور پیغام سیرت، ان دونوں کو ایک دوسرے کا تکملہ قرار دیا، اسی طرح سے قاضی سلیمان منصور پوری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی تعلیم کے خصائص، آپ کی تعلیم کی جامعیت اور کاملیت، ان دونوں چیزوں کو حضور علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا۔ پھر جو بقیہ سیرت کے واقعات ہیں اس کو انہوں نے پہلی جلد میں بیان کیا۔ خصائص دین محمدی بھی انہوں نے تلاش و جستجو سے جمع کیے۔ جلد دوم میں انہوں نے حضور کے غزوات، آپ کی ازواج، آپ کی امہات، غزوات و سرایا، بقیہ تفصیلات، یہ بڑی محنت سے جمع کی، اور خاص طور پر غزوات کے بارے میں جس انداز سے انہوں نے تحقیق کی ہے بڑے خاصے کی چیز ہے۔ قدیم مصنفین میں اتنا تفصیل سے اور اتنی باریک بینی سے غور کرنے کا کسی کو اتفاق نہیں ہوا۔ ایک ایک غزوے کے بارے میں جزوی تفصیلات جمع کی ہیں۔ غزووں میں کتنے مسلمان صحابہ شہید ہوئے وہ فگرز پہلی مرتبہ انہوں نے جمع کیے۔ کفار مکہ، کفار عرب کتنے مارے گئے وہ تفصیل ایک ایک واقعے کو چھان بین کر کے انہوں نے جمع کی۔ اس طرح سے انہوں نے دلائل اور اعداد و شمار کی بنیاد پر غزوات کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کی تردید کی۔ اعداد و شمار سامنے آئیں گے تو بہت سی غلط فہمیاں خود ہی دور ہو جائیں گی۔ ایک عجیب و غریب چیز انہوں نے لکھی، یعنی جو پہلے کسی کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کے دن جوڑے۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی پوری دنیا میں 22,330 دن 6 گھنٹے قیام فرمایا۔ 22,330 دن اور 6 گھنٹے حضور نے دنیا میں قیام فرمایا۔ ان میں سے 1856 دن آپ نے تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دیا۔ اب حضور کی زندگی کے ایک ایک گھنٹے، ایک ایک منٹ کو انہوں نے جوڑ لیا، یہ کسی اور کے ذہن میں نہیں تھا۔ پھر انہوں نے فضیلت انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین اس پر بڑی روشنی ڈالی، اور حضور کے پورے پیغام اور سیرت کو رحمت للعالمین کے وصف کی روشنی میں دیکھا اور دکھایا۔ تیسری جلد جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی وہ 3 موضوعات پر ہے۔ ایک خصائص النبی، حضور کے امتیازی اوصاف جو ان کو بقیہ انبیاء سے ممیز کرتے ہیں وہ کیا ہیں۔ قرآن پاک کے خصائص جو آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اعجاز قرآن کو نئے پہلوؤں سے، نئے انداز سے دیکھا ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اسلام کے خصائص جو حضور کی تعلیم ہے وہ کیا ہیں، اور کس طرح اسلام کے خصائص حضور کی نبوت کی دلیل ہیں۔ یہ 3 جلدیں قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی۔ تحقیق، تجزیہ اور عشق رسول، ان تینوں چیزوں کا جو امتزاج قاضی صاحب کے یہاں ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ تحقیق کا بھی حق ادا کر دیا، ایک ایک واقعے کو گنا اور تولا ہے، ایک ایک روایت کو پرکھا ہے۔ تجزیہ جس طرح سے کیا ہے وہ ان کی اپنی مثال ہے، اور عشق رسول کے بغیر تو یہ سارا کام ہو نہیں سکتا۔ واقعات کو مستند ترین انداز میں بیان کرنے کا جو التزام انہوں نے کیا تھا اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ کوئی واقعہ کسی غیر مستند کتاب سے نہیں لیا، تمام واقعات مستند ترین کتابوں سے، حدیثی کتابوں سے، قرآن پاک سے لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تو بہت مقبول ہوئی۔ اس وقت اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ عربی ترجمہ ابھی چند سال پہلے شائع ہوا ہے، کئی یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہے۔ بر صغیر میں بڑی مقبولیت اس کو حاصل ہوئی اور یہ نصاب میں داخل رہی۔ قاضی سلیمان منصور پوری کی یہ کتاب اپنی اہمیت کے باوجود ایک دوسری کتاب کی چمک دمک کے سامنے مان پڑ گئی۔ یقیناً یہ آسمان تحقیق کا ستارہ تھا، بڑا چمکتا ہوا ستارہ تھا، لیکن جب آفتاب تحقیق سامنے آیا تو اس کی چمک مان پڑ گئی۔ وہ علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی بنیادی طور پر مورخ اور متکلم تھے۔ ان کی جتنی کتابیں ہیں وہ تاریخ اور علم کلام پر ہیں، حتیٰ کہ جو تاریخ بھی لکھی ہے اس کو بھی انہوں نے علم کلام بنا دیا ہے۔ ان کی تاریخ بھی کلامی تاریخ ہے۔ تاریخ لکھنے کا مقصد منکرین اسلام کی تردید، غلط فہمیوں کا جواب اور مسلمانوں کے اندر ایک اعتماد پیدا کرنا، یہ تاریخ لکھنے سے بھی ان کا مقصد تھا۔
ان کو جب پہلی مرتبہ مستشقین کے ان خیالات کا اندازہ ہوا تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ اس کا ایک مفصل جواب لکھا جائے۔ شروع میں ان کا خیال تھا کہ اب میں سب کام چھوڑ کر اس کام کو کروں گا، چنانچہ وہ ہر طرف سے بے فکر ہو کر اس کام کے لیے وقف ہو گئے۔ ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا، اپنا مکان، اپنی جائیداد، اپنا باغ، اپنا کتب خانہ، اپنا پیسہ وقف کر دیا اس کام کے لیے، اور ایک دائرۃ المعارف النبویہ لکھنے کا منصوبہ بنایا، انسائکلوپیڈیا آف دی پروفیٹک سائنسز، یہ اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ابتدا میں 4 جلدیں میں لکھوں گا، یہ انسائکلوپیڈیا 4 جلدوں پر مبنی ہوگا، جس میں ہر قسم کے مطالب اور مضامین جو سیرت سے متعلق ہیں وہ بیان ہوں گے۔ خود ان کے اپنے الفاظ میں امہات مسائل پر ریویو، قرآن پاک پر ایک نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائکلوپیڈیا ہو، یہ وہ چاہتے تھے، اور یہ نام بھی دائرۃ المعارف النبویہ انہی کا تجویز کیا ہوا تھا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ مستشقین کے سارے کام کا جائزہ لیا جائے، ان کا علمی اور مدلل جواب دیا جائے، اور مقدمے میں جو بڑا عالمانہ اور فاضلانہ مقدمہ ہے، سیرت کی کتابوں میں کم کتابوں کے مقدمے اتنے غیر معمولی عالمانہ ہیں، اس میں انہوں نے اس کا ارادہ بھی کیا، اس کا اظہار بھی کیا ہے، استشراق کی تاریخ کا بھی جائزہ لیا ہے، استشراق کے محرکات کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ اس پورے کام کا وہ جائزہ لیں گے۔ پھر وہ بھی سر سید کی طرح سے انگریزی یا کوئی مغربی زبان نہیں جانتے تھے، ان کو بھی ضرورت تھی کہ کوئی شخص ان کا معاون ہو اور مغربی کتابوں سے ترجمہ کر کر کے دے، چنانچہ انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے متعین کیا۔ ان کے اپنے تلامذہ میں کئی لوگ تھے جو انگریزی جاننے والے تھے۔ جس زمانے میں وہ یہ سب کام کر رہے تھے اس زمانے کے خطوط بھی ان کے چھپے ہوئے موجود ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے، یورپ کی غلط بیانیوں کا ایک دفتر ہے، ان کے ایک ایک حرف کے لیے سینکڑوں ورق الٹنے پڑتے ہیں، کمبخت جھوٹ لکھتے ہیں لیکن بے پتہ نہیں لکھتے۔ ہمارے یہاں سیرت نگاروں نے خود بہت سی بے احتیاطیاں کی ہیں، یہ ایک جگہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ انگریزی کتابوں سے جس قدر اقتباسات ہو رہے ہیں ان سے کذب و افتراء کا عجب منظر سامنے آتا ہے۔ پھر اس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ مارگولیت جو بہت بڑا آدمی مانا جاتا ہے، مستشقین اس کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اس کے کچھ حوالے انہوں نے دیے ہیں اپنے ایک جگہ تحریر میں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ عبد المطلب کے غلام تھے، بھتیجے نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات اس نے کہی ہے، اور جو اس کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لو برتھ آپ کا تعلق تھا، ایک نیچ اور گھٹیا خاندان سے نعوذ باللہ تعلق رکھتے تھے۔ اس کی بنیاد یہ کہ ان کا نام چونکہ عبد المطلب تھا اور ان کے چچا کا نام مطلب تھا، اس لیے یہ ان کے بھتیجے نہیں تھے بلکہ غلام تھے، اور انہوں نے غلام کو اتنی محبت سے پالا کہ وہ ان کے بھتیجے کے طور پہ مشہور ہو گئے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نعوذ باللہ غلام زادے تھے۔ یہ بات مارگولیت نے لکھی۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ کعبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 100-125 سال پہلے بنا تھا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ یہ اور اس طرح کی چیزیں۔ ایک اور بات اس نے لکھی بڑی عجیب و غریب، کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ لات و عزا کی نعوذ باللہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں وہ جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی، حضور کا مکان ابو لہب کے مکان کے برابر میں تھا، یہ تو سب کو معلوم ہوگا، اور اسی لیے ابو لہب کی بیوی جو تھی حمالۃ الحطب، وہ حضور کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، جب گھر کا کوڑا پھینکتی تھی حضور کے دروازے کے سامنے پھینک دیا کرتی تھی۔ ابو لہب کا کوئی بیٹا یا بھتیجا بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بات کر رہے تھے تو ہم نے آواز سنی، یہ دونوں تبصرہ کر رہے تھے لات و عزا پر کہ کیسے لوگ ہیں کہ لات و عزا کو پوچھتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں تو لات و عزا پر لعنت بھیجتا ہوں، کوئی اس طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ لات و عزا وہ بت تھے جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ سے مراد عرب لوگ پوجا کرتے تھے، لات و عزا وہ بت تھے جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ وہاں صیغہ جمع ہے۔ عربی زبان میں تثنیہ کے لیے صیغہ تثنیہ آتا ہے،
یہ دو حضرات کی بات ہو رہی. اب سوائے اس کے کہ یا تو یہ بہت جہالت ہے یا زبردستی و دھاندلی ہے، اس طرح کی چیزیں جب مولانا شبلی کے سامنے آئیں تو ان کا جذبہ اور ارادہ اسی طرح پختہ ہوتا گیا جیسے سر سید کا ہوا. ایک جگہ خط میں لکھا ہے کہ اگر مر نہ گیا اور ایک آنکھ بھی سلامت رہی. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا شبلی کو شوگر تھی شدید، اور شوگر کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ بھی کٹ گئی تھی، ایک آنکھ کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، تقریباً جواب دے گئی تھی. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر مر نہ گیا اور ایک آنکھ بھی سلامت رہی تو انشاءاللہ دنیا کو ایسی کتاب دے جاؤں گا جس کی توقع کئی سو برس تک نہیں ہو سکتی. یہ سب کام وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن بہت سی کتابیں جو عام دستیاب ہیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں. البدایہ والنہایہ کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، اور روض العنف یہ موجود نہیں تھی. مولانا شبلی نے یہ کام شروع کیا، جلد اول کا تقریباً سارا حصہ مکمل کر لیا، جلد دوم کا بیشتر حصہ مکمل کر لیا. اس کے بعد ان کا وقت موعود آ گیا. جب وقت موعود آیا اور بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے 3 شاگردوں کو منتخب کیا کہ ان میں سے کسی کو بلا کے یہ سارا کام سپرد کر دیں، پوری ذمہ داری سنبھال لے اور اس کام کو مکمل کرے. 3 شاگردوں میں سے ایک نے تو جواب ہی نہیں دیا، پتہ نہیں ان کو دعوت نامہ تار پہنچا کہ نہیں پہنچا. یہ تھے ابوالکلام آزاد، کوئی جواب نہیں آیا. دوسرے تھے مولانا حمید الدین فراہی جو بعد میں پہنچے، جن کو تار یا تو بعد میں ملا یا وہ دیر میں پہنچ پائے. تیسرے شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی پہنچ گئے، اور اس وقت استاد زندہ تھے. استاد نے ہاتھ کے اشارے سے اتنا کہا سیرت سیرت سیرت، اور یہ کہہ کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دبایا، اور گویا ان سے وعدہ لیا کہ سیرت پہ کام کریں گے. سید سلیمان ندوی نے جہاں ملازمت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیا، وہیں آ کے بیٹھ گئے، اور پھر 40 سال وہاں بیٹھ کر انہوں نے سیرت النبی کی 6 جلدیں مکمل کر دی. اور اس شان سے مکمل کر دی کہ استاد 4 جلدوں میں لکھنا چاہتے تھے، انہوں نے 7 جلدیں لکھ دی. شبلی اور سید سلیمان ندوی دونوں جو مقام رکھتے تھے بر صغیر کی تاریخ میں، اس کی وجہ سے سیرت النبی کا چرچا پورے ہندوستان میں تھا. آنے سے پہلے ہی سیرت النبی کے دیباچے کے پہلے جملے میں ہے، جو جلد اول کا دیباچہ ہے اس کا پہلا جملہ ہے سیرت النبی، جس کے غلغلے سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے، اور واقعی گوشہ گوشہ گونج رہا تھا. وہ انہوں نے لکھی، اور پہلی جلد یقیناً استاد کے انتقال کے بعد شائع ہوئی. پھر 4 5 سال کے وقفے سے 6 جلدیں شائع ہوئیں. 7ویں جلد کا ابتدائی مسودہ تھا کہ سید صاحب پاکستان تشریف لے آئے، وہ بہت بعد میں شائع ہوا، نامکمل ہے لیکن ایک مسودہ موجود ہے. شبلی نعمانی کا انداز سیرت لکھنے کا کیا تھا، کس طرح سے وہ لکھنا چاہتے تھے، وہ شبلی کے پہلے جملے سے اندازہ ہو جاتا ہے، جو ان کے فورورڈ کا پہلا جملہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عالم کائنات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و تکمیل کی جائے. گویا وہ پوری سیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی شرح بنانا چاہتے تھے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. پھر انہوں نے لکھا کہ پہلے فضائل اخلاق کے اصول قائم کیے جائیں، پھر ان کی عملی تعلیم رائج کی جائے. عملی تعلیم انہوں نے کہا کہ وعظ و پند کے ذریعے ہو سکتی ہے، تصنیف کتب کے ذریعے ہو سکتی ہے، قانون کے ذریعے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارے طریقے جزوی طور پر تو اثر انداز ہو سکتے ہیں، مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. مکمل اثر پذیری اور اثر اندازی کے لیے ضروری ہے کہ عملی نمونہ فضائل اخلاق کا پیش کیا جائے جو انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا. جب وہ عملی نمونہ سامنے آ گیا، اس کی روشنی میں وعظ و پند بھی ہوا، تصنیف کتب بھی ہوئی، قوانین بھی آئے. گویا یہ 3 ذرائع نے پہلے ذریعے کی تکمیل کی، اور اس طرح فضائل اخلاق کی تکمیل ہوئی. سیرت النبی کے جلد اول میں پہلے 2 مقدمے لکھے ہیں. پہلا مقدمہ بڑا طویل ہے، 103 صفحات پر مشتمل ہے. یہ ادبیات سیرت میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے. بہت سے نقادوں نے اس مقدمے کو بے مثال، عالمانہ تنقید کا شاہکار، مدلل اور گہرے غور و فکر پر مبنی قرار دیا ہے. سیرت النبی اس مقدمے کے بعد ظہور قدسی سے شروع ہوتی ہے، جو اردو نثر کی ظہور قدسی ہے. شبلی کی ظہور قدسی اردو نثر میں ظہور قدسی ہے. یہ کتاب 20ویں صدی
کیا معنی بلکہ گزشتہ کئی صدیوں کے ادبیات سیرت کی ممتاز ترین کتابوں میں سے ہے۔ جس طرح سر سید ولیم میور کی کتاب دیکھ کر بے چین ہو گئے تھے، اسی طرح مولانا شبلی ماقبولیت کی کتاب دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ اس کتاب سے مغربی تعلیم یافتہ طبقہ متاثر ہو رہا تھا، حتیٰ کہ مولانا محمد علی جوہر نے ایک جگہ اس درد مندی کا اظہار کیا ہے۔ یہ کام جو دو انتہائی عالم فاضل انسانوں کی تحقیق اور کاوش کا مشترکہ نتیجہ ہے، اپنے ادیبانہ شکوہ اور زور بیان میں اور بیانیہ جمال میں دلائل کی قوت، تحلیل و تجزیے کی بلندی، روایات کا محدثانہ جائزہ بھی، مورخانہ جائزہ بھی اور متکلمانہ جائزہ، یہ تینوں اس کتاب کے امتیازی اوصاف ہیں۔ شبلی متکلم بھی تھے اور مورخ بھی تھے۔ ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی علم حدیث کے بھی بہت بڑے امام تھے۔ اس طرح سے یہ کتاب مکمل ہوئی، لیکن کمال صرف اللہ کے لیے ہے، انسانی کاوش کو کمال نہیں ہو سکتا۔ شبلی کے یہاں بھی کمزوریاں ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایک معذرت خواہانہ سا انداز یہ کہیں کہیں شبلی کے یہاں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی معرکے ہیں ان کے بارے میں مغربی مستشرقین لکھا کرتے تھے کہ یہ مال غنیمت کی خاطر کیے گئے۔ شبلی اس اعتراض سے شاید متاثر ہوئے۔ اب شبلی نے اس طرح تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کئی جگہ مسلمانوں کا متفق علیہ نقطہ نظر، جس کی قرآن پاک سے بھی تائید ہوتی ہے، اس سے ان کا قلم تھوڑا سا ہٹ گیا۔ غزوہ بدر کے بارے میں خاص طور پر، غزوہ بدر کے بارے میں شبلی کی تحقیق سے کس نے اتفاق نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے بھی اتفاق نہیں کیا۔ یہ تو وہ بڑا کام تھا جو شبلی اور سید سلیمان ندوی کے قلم سے انجام پایا، اور آج شاید دنیا کی بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اردو میں یہ اتنی مرتبہ چھپی ہے، شاید سینکڑوں مرتبہ چھپی ہو، اندازہ نہیں ہو سکتا کتنی مرتبہ چھپی ہے۔ لیکن سید سلیمان ندوی کے قلم سے ایک اور چھوٹی سی کتاب نکلی جو 20ویں صدی کے ادب سیرت میں نہیں بلکہ پورے ادب سیرت میں ایک بڑا منفرد مقام رکھتی ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں بقامت کہتر بقیمت بہتر، سائز میں بڑی چھوٹی سی لیکن قیمت میں بہت زیادہ۔ یہ ان کی کتاب ہے خطبات مدراس، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں 8 مضامین یا 8 خطبے ہیں۔ مدراس میں ایک بزرگ تھے شیخ جمال، انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کے تحت بر صغیر کے مشاہیر کو بلا کر سالانہ کچھ اسلامی موضوعات پر لیکچر کرایا کرتے تھے۔ اس میں پہلی مرتبہ جو لیکچر ہوئے وہ علامہ سید سلیمان ندوی کے ہوئے، سیرت پر 8 لیکچر۔ علامہ اقبال کے جو خطبات ہیں تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، یہ بھی اسی سیریز کا ایک حصہ ہے۔ پکتھال کے لیکچرز ہیں 6 یا 7، کلچرل سائیڈ آف اسلام، وہ بھی اسی سلسلے میں ہوئے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کے یہ خطبات 1925 میں ہوئے، اور انہوں نے 8 خطبات وہاں پیش کیے جو اپنے موضوع پر انفرادیت کا ایک مقام رکھتے ہیں۔ پہلے خطبے میں انہوں نے کہا ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انسانیت اپنی تکمیل کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی محتاج ہے۔ پہلے خطبے کا عنوان یہ ہے، اور اس کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ بغیر کسی نبی کے حوالے کے انبیاء کی سیرت کے بغیر انسانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ انسانیت کے اخلاق، انسان کی روحانیات، انسان کی دینی ضروریات، انسان کی دنیاوی ضروریات، انسان کی فکری ضروریات، ان سب کی تکمیل انبیاء کی سیرت سے ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ایک دائمی اور عالمگیر نمونہ عمل موجود ہو۔ جب تک عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل موجود نہ ہو وہ سیرت کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ دائمی اور عالمگیر نمونہ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو دائمی اور عالمگیر نمونہ ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو تاریخی طور پر ثابت ہو، ہسٹوریکلی پروفڈ ہو۔ پھر ہسٹوریکلی پروو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کامل نمونہ بھی ہو، زندگی کے ہر گوشے کے لیے نمونہ ہو، جامع ہو، وہ عملی ہو، نظری اور غیر عملی نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پوری اترتی ہیں۔ حضور کے علاوہ کسی اور شخصیت کا اسوہ شخصیت ان معیارات پر پورا نہیں اترتا۔
پھر انہوں نے پیغام نبوی کو بتایا کہ وہ کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا کہتی ہے۔ یہ 8 خطبات ہیں جو سیرت کے لٹریچر میں مختصر ہونے کے باوجود ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کا دوسرا حصہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ ڈاکٹر حمید اللہ کا زمانہ ہے، جو اس دور کے مجدد علوم سیرت کہے جا سکتے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ علم سیرت کا جب آغاز ہوا، جو میں نے عرض کیا تھا، تو اس کے 3 حصے ہو گئے تھے۔ ایک حصہ جو خاص سیرت کے واقعات اور حوادث پر مبنی، ایک غزوات کی تحقیق پر مبنی، اور ایک اسلام کے بین الاقوامی قانون پر مبنی۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ان تینوں موضوعات پہ لکھا ہے، اور ان تینوں موضوعات پر ان کی کتابیں بڑے خاصے کی چیز ہیں۔ وہ بنیادی طور پر انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر تھے، اور یہ عجیب بات ہے، وہ حیدرآباد دکن میں تھے انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر۔ جب حیدرآباد دکن کا فال ہوا تو حیدرآباد دکن کی حکومت نے، ہندوستان نے ابھی قبضہ پورا نہیں کیا تھا، ہندوستان کی فوجوں نے حملہ شروع کر دیا تھا، تو حیدرآباد دکن کی حکومت نے میر لائق علی خان نے، جو وہاں کے وزیر اعظم تھے، ایک وفد UN میں بھیجا تھا۔ UN کا ممبر تھا حیدرآباد، UN میں بھیجا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ بطور انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر کے اس کے ممبر تھے، اور حیدرآباد کے پاسپورٹ پر ٹریول کر رہے تھے۔ حیدرآباد کے پاسپورٹ پر ٹریول کر کے وہ پیرس پہنچے تھے کہ قبضہ مکمل ہو گیا، اور UN بھی حسب سابق سو گئی، اور دنیا بھی سو گئی، اور یہ نام نہاد عالمی برادری بھی سو گئی۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس وقت سے لے کر 1948 سے لے کر اور 2000 میں ان کا انتقال ہوا، اپنے حیدرآبادی پاسپورٹ کو برقرار رکھا۔ وہ اپنے آپ کو حیدرآباد کا شہری کہا کرتے تھے، وہ اپنی شہریت حیدرآباد لکھتے تھے، اور فرانس میں بطور پناہ گزین کے مقیم تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ میرے ملک پر غیر ملکی طاقت نے قبضہ کر لیا ہے، میں اپنے ملک نہیں جا سکتا، جب تک میرا ملک آزاد ہو اس وقت تک مجھے فرانس میں پناہ گزین کے طور پر رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ ہر سال وہ پناہ گزینی کا سرٹیفکیٹ رینیو کراتے تھے، اور اسی ٹریول ڈاکومنٹ پہ ٹریول کرتے تھے، جس میں ان کا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پناہ گزین کا ایک دستاویز تھی، اس پہ شہریت حیدرآباد لکھی ہوئی تھی، اور ہر سال اس کی تجدید ہوتی تھی۔ حیدرآباد کے وہ آخری شہری تھے جو 2000 میں انتقال کر گئے۔ ان کے علاوہ حیدرآباد والوں نے بھی چھوڑ دیا حیدرآباد کو، حیدرآباد کے حکمران نے بھی بھلا دیا، وزیر اعظم نے بھی بھلا دیا، پاکستان نے بھی بھلا دیا، سب نے بھلا دیا، ڈاکٹر حمید اللہ نے نہیں بھلایا۔ تو انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر تھے۔ انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر کی حیثیت میں ان کی دلچسپی مسلم انٹرنیشنل لاء سے ہوئی، تو انہوں نے مسلم انٹرنیشنل لاء کا مطالعہ شروع کیا۔ جب مسلم انٹرنیشنل لاء کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ آغاز میں مسلم انٹرنیشنل لاء اور علم مغازی دونوں ایک فن تھے، تو مغازی سے ان کو دلچسپی ہوئی، مغازی سے دلچسپی ہوئی تو سیرت سے دلچسپی ہوئی۔ تو یہ تینوں موضوعات ان کی دلچسپی کے موضوعات رہے۔ انہوں نے جتنا کام کیا وہ یا انٹرنیشنل لاء پر تھا، مسلم انٹرنیشنل لاء پر، یا سیرت پر، یا مغازی پر۔ انہوں نے سیرت کے بعض ایسے پہلو نمایاں کیے جو پہلے کسی سیرت نگار کے سامنے نہیں تھے، اور کسی سیرت نگار نے ان کو یکجا کر کے بیان نہیں کیا تھا۔ یہ دریافت کہ مکہ ایک سٹی اسٹیٹ تھا، یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی دریافت ہے۔ انہوں نے قدیم مآخذ سے وہ ساری معلومات جمع کی، اس پر لکھا، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اردو، انگریزی، عربی 7 زبانوں میں لکھتے تھے، اور بقیہ زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوتا تھا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے سٹی اسٹیٹ ہونے کی بات مکہ مکرمہ کے بارے میں کی۔ پھر انہوں نے پہلی مرتبہ مدینے کی سٹی اسٹیٹ جب آغاز اس کا ہوا، اس کے بارے میں پہلی مرتبہ معلومات جمع کی۔ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے میثاق مدینہ پر اس نقطہ نظر سے غور کیا کہ یہ اسلام کی تاریخ کا بلکہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا تحریری دستور ہے۔ انہوں نے اس پر کتاب لکھی، دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، انگریزی میں چھوٹی سی کتاب ہے، پہلی مرتبہ انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد سیرت کے بعض بنیادی مآخذ انہوں نے ایڈٹ کیے۔ کتاب الردہ الواقدی کی انہوں نے ایڈٹ کی، انصاب الاشراف بلازوری کی انہوں نے ایڈٹ کی، سیرت ابن اسحاق انہوں نے ایڈٹ کی۔ یہ سیرت کے 3 قدیم ترین مآخذ ہیں جو پہلی مرتبہ ان کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئے۔ لیکن ان کا اصل کام یہ تھا کہ انہوں نے عہد نبوی کی ڈپلومیسی اور سفارتکاری پر اتنا وقی اور قابل ذکر کام کیا ہے کہ شاید کسی اور نے نہیں کیا، نہ ماضی میں پچھلے 1300 سال میں، نہ ڈاکٹر صاحب کے معاصرین میں کسی نے، نہ بعد میں آنے والوں نے۔ سب سے پہلے انہوں نے مسلم انٹرنیشنل لاء پر ایک کتاب لکھی
جو ابھی تک انگریزی میں اس موضوع پر بہترین کتاب ہے، دی مسلم کنڈکٹ آف اسٹیٹ۔ اس کے بعد انہوں نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی جو 2 جلدوں میں تھی، اور 1933-34 میں پیرس میں چھپی تھی، 1933-34 میں، جس کا عنوان تھا ڈپلومیسی ڈیورنگ دا ڈیز آف دی پروفٹ اینڈ ہز ارلی کیلفس۔ فرینچ میں تھی لیکن اس کے انگریزی ترجمہ عنوان کا یہ ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے جرمنی کی بون یونیورسٹی میں ایک دوسرا تھیسس لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ صدر اسلام کی ڈپلومیسی میں غیر جانبداری کا تصور، نیوٹرلٹی کا تصور، یہ انہوں نے پہلی مرتبہ لکھا۔ ان سے پہلے کسی نے اس کو الگ تصور کے طور پہ بیان نہیں کیا تھا۔ یہ تھیسس ان کا جرمنی میں 1935 میں شائع ہوا، جرمن زبان میں۔ اس کے بعد انہوں نے اس تحقیق کے دوران یہ محسوس کیا کہ بے شمار دستاویزات ہیں جو عہد نبوی کی سفارت کاری اور سیاست سے متعلق ہیں، ان کو یکجا کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے 450 کے قریب یہ دستاویزات، وثائق اور معاہدات جمع کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی وثیقہ جات کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ اس سے بڑا مجموعہ نہ پہلے کوئی تھا، نہ ان کے معاصرین میں کسی نے کیا، نہ ان کے بعد کسی نے کیا۔ اس کے بعد ان کو خیال ہوا کہ عہد نبوی کے میدان جنگ پر ایک کتاب لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے جب حجاز کا سفر کیا تو مختلف غزوات کے مقامات کو جا کر دیکھا، اور یہ دیکھا کہ جو تفصیلات واقدی نے بیان کی ہیں وہ موجودہ نقشے کے مطابق کس حد تک پوری اترتی ہیں۔ واقدی کے بعد پہلے آدمی ڈاکٹر حمید اللہ ہیں جنہوں نے خود جا کر ان مقامات کو دیکھا، اور دیکھ کر کئی مہینے وہاں رہ کر ڈاکٹر صاحب نے خود مجھے بتایا کہ میں نے فیتہ لے کر ناپ کے ان جگہوں کا تعین کیا اور اس کے نقشے بنائے۔ سب سے پہلے انہوں نے غزوات کے نقشے بنائے جو آج مختلف کتابوں میں بیان ہوتے ہیں۔ بہت سے مصنفین نے وہ نقشے جوں کہ توں شامل کر دیے ہیں، یہ اعتراف کیے بغیر کہ یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب پہلی مرتبہ 1944 میں حیدرآباد دکن میں چھپی تھی، جس میں انہوں نے نقشے خود ڈیزائن کیے تھے۔ بعد میں 20 مصنفین اس کو نقل کرتے آئے ہیں، لیکن اصل کام ان کا تھا۔ اس سے غزوہ احد اور غزوہ بدر کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن پاک میں غزوہ بدر کے بارے میں آیا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، تم نچلے گھاٹے پر تھے، وہ اونچے گھاٹی پر تھے، اور قافلہ تمہارے نیچے سے گزر رہا تھا۔ اب یہ جب تک نقشہ سامنے نہ ہو تو اس کی معنویت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ڈاکٹر صاحب نے نقشہ بنایا، اس نقشے میں یہی لکھا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم ادھر کے ناکے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ پرلے ناکے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے سے گزر کے چلا گیا۔ نقشہ ہو تو پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ پوری زندگی اپنے اس موضوع پر کام کرتے رہے۔ انہوں نے یہ تمام تحقیقات تقریباً 1000 مقالات میں بیان کی ہیں۔ ان 1000 مقالات کی فہرست انہوں نے اپنی زندگی میں مرتب کرائی تھی، وہ میرے پاس موجود ہے۔ لیکن ان 1000 مقالات کے علاوہ ان کی سب سے جامع کتاب فرانسیسی زبان میں ہے، 2 جلدوں میں ہے، جس کا عنوان انگریزی میں ہوگا دی پروفٹ آف اسلام، ہز لائف اینڈ ورک۔ اس میں جلد اول کا انگریزی ترجمہ ہو گیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس انگریزی ترجمے سے اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے، میں نے دیکھا نہیں۔ جلد دوم کا بھی انگریزی ترجمہ نہیں ہوا۔ یہ دونوں جلدیں انتہائی ٹھوس اور جامع معلومات پر مبنی ہیں، اور سیرت کے ادب میں اتنی معلومات سیرت کے انتظامی، ادارتی اور سفارتی سیاسی پہلوؤں کے بارے میں نہیں ملتی۔ انہوں نے ایک چیز سے، حتیٰ کہ ڈکشنریز اور لغت کی کتابوں تک کو کنگھالا ہے کہ لغت کی قدیم کتابوں میں کیا لفظ کہاں آیا ہے۔ کوئی کسی گاؤں کا نام ہے، جواسا ایک جگہ تھی، وہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال ہے کہ شاید حضور اپنی جوانی میں وہاں تشریف لے گئے۔ اب یہ بات کہ حضور جوانی میں واقعی تشریف لے گئے تھے، اس کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے جغرافیہ پر جتنی کتابیں تھیں سب دیکھیں، لغت پر جتنی کتابیں تھیں سب دیکھیں، آخر ایک جگہ یہ مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے۔ اب بظاہر اس سے کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا، اگر حضور نہ بھی گئے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ حضور وہاں تشریف لے گئے تھے کہ نہیں، وہ سالہ سال لگے رہے اس کام میں،
اور ایک ایک چیز پہ غور کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ اس طرح سے انہوں نے سیرت کی ایسی نئی جہتیں دنیا کے سامنے رکھی ہیں جو پہلے سیرت نگاروں نے نہیں رکھی تھی۔ جغرافیہ سیرت بھی، وثائق سیرت بھی، اداریات سیرت بھی، عسکریات سیرت بھی، سفارت اور سیاسیات سیرت بھی، اور سیرت کے بے شمار انتظامی پہلوؤں کے بارے میں بھی۔ ان کے بہت سے منتشر مضامین ایسے ہیں کہ اگر وہ یکجا ہو جائیں تو کتابی شکل میں وہ سارا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ ایک مضمون انہوں نے مجھے خود بھیجا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا غالباً 1974-75 وغیرہ میں، ملٹری انٹیلیجنس ڈیورنگ دا ٹائم آف دی پروفٹ آف اسلام۔ حضور کے زمانے میں جو ملٹری انٹیلیجنس کا نظام تھا اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی تھی۔ سیرت پر اتنا قابل ذکر اور وقیع کام کیا ہے کہ اس کی فہرست بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ فہرست بیان کرنے میں ایک بڑا تأمل یہ ہے کہ بہت سے محترم اور انتہائی مقبول اور محبوب شخصیتوں نے کام کیا ہے۔ میں اس میں سے 10 کا نام لوں، 11ویں اور 12ویں کو چھوڑ دوں تو کسی کو خیال ہوگا کہ جی فلاں کا نام نہیں لیا، ان سے اتفاق نہیں کرتے، ان کو کم سمجھتے ہیں۔ 12 کا نام لے لوں تو 13ویں اور 14ویں کے بارے میں خیال ہوگا۔ جتنے بھی نام لیے جائیں گے وہ نامکمل رہیں گے، ایگزاسٹو نہیں ہوں گے۔ اس لیے صرف نمونے کے طور پر، بائی وے آف السٹریشن ناٹ بائی وے آف ایگزاسٹو ٹریٹمنٹ، چند کتابوں کے نام میں پیش کرتا ہوں جو بر صغیر میں اور عرب دنیا میں لکھی گئیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں کیا کام ہوا اس کا مجھے علم نہیں، ترکی میں کیا کام ہوا اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں۔ بعض کتابوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ترجمہ ہوئی ہیں، اور جتنی مشہور کتابوں کا اب تک میں نے نام لیا ہے تقریباً یہ سب ترکی میں ترجمہ ہوئی ہیں، لیکن ترکی زبان میں اوریجنل کتابیں کیا لکھی گئیں وہ میں نہیں جانتا۔ زیادہ میری واقفیت عربی زبان اور اردو و فارسی انگریزی تک محدود ہے۔ ایک اور قابل ذکر کتاب جو اردو میں لکھی گئی اور مصنف اس کو 2 جلدوں میں لکھنا چاہتے تھے لیکن ایک ہی جلد لکھ پائے، اور جو لکھا وہ بہت قابل ذکر اور انتہائی مستند ہے، وہ ایک کتاب ہے اصح السیر۔ اصح السیر یہ مولانا عبد الرؤف ابو البرکات دانا پوری ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں کہ سیرت کے ماخذ غیر مستند ہیں یا غیر معتبر ہیں، اس اعتراض سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مستند ترین ماخذ ہیں یعنی قرآن پاک اور حدیث، ان سے کام لے کر مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ لیکن شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ مستشرقین کا کام اعتراض کرنا ہے، اعتراض کے جواب سے انہیں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ 1 کا جواب دیں گے وہ 10 اعتراض اور کر دیں گے، 10 کا جواب دیں گے وہ 20 اور کر دیں گے۔ اس میں مولانا عبد الرؤف ابو البرکات دانا پوری نے مغازی پر خاص توجہ دی، اور اردو میں جتنی کتابیں سیرت پر ہیں عام طور پر ان میں مغازی پر بہت اچھی بحث اس کتاب میں ہے۔ کم کتابوں میں اتنی جامع بحث مغازی پر ہے جتنی مولانا عبد الرؤف ابو البرکات نے کی ہے۔ پھر مغازی سے جو سبق نکلتے ہیں یعنی فقہیات سیرت، اس پر بھی بہت اچھا مواد ملتا ہے۔ وہ خود بہت جید عالم تھے، مستند شخصیت تھے، اس لیے انہوں نے اس میں فقہیات پر بھی مستند مواد دیا ہے، اور حدیث کی مستند ترین کتابوں سے اور حدیث کی شرحوں سے انہوں نے یہ سارا مواد لیا ہے۔ دوسری جلد جس میں وہ کلامی مسائل سے بحث کرنا چاہتے تھے، نبوت اور معجزات اور معراج، اس پر جو مستشرقین کے اعتراضات ہیں اس کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن یہ نہیں دے سکے، کتاب نہیں لکھ سکے۔ ایک ہی جلد ہم تک پہنچی، اور وہ بہت مستند اور انتہائی معتبر کتاب ہے۔ ایک اور کتاب جو قدیم محدثانہ انداز کی ہے وہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ ہے، جو 4 ضخیم جلدوں میں ہے، اور تمام کتب حدیث اور سیرت کا نچوڑ ہے۔ جدید سیرت نگاروں سے جہاں جہاں غلطیاں ہوئیں یا کمزوری سرزد ہوئی اس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ معجزات اور بشارات پر خاص زور دیا ہے، لیکن مستشرقین سے انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی، نوٹس ہی نہیں لیا کہ کس مستشرق نے کیا کہا ہے، نہ انہوں نے ذکر کیا، نہ غالباً ان کو علم تھا ان اعتراضات کا، نہ انہوں نے ان کا جواب دیا۔ اسی زمانے میں جب مستشرقین یہ ماخذ پر اعتراضات کر رہے تھے تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ قرآن پاک سے جس کے مستند ماخذ ہونے میں مستشرقین کو تعامل نہیں ہوگا، سیرت
کا ایک نقشہ تیار کیا جائے۔ یہ کام بہت سے حضرات نے کیا، بر صغیر میں بھی کیا، بر صغیر سے باہر بھی کیا۔ بر صغیر میں سب سے پہلے اس کام سے دلچسپی علامہ اقبال کو ہوئی۔ علامہ اقبال نے اپنے بعض دوست اہل علم کو توجہ دلائی کہ قرآن پاک کی روشنی میں سیرت کا ایک نقشہ تیار کیا جائے۔ ان کے خطوط میں تذکرہ ملتا ہے، کئی لوگوں سے انہوں نے کہا، لیکن غالباً کسی کو فرصت نہیں ملی۔ ان کے انتقال کے کافی عرصے بعد مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ کام کیا، اور وہیں مدراس میں جہاں پہلی بار علامہ سید سلیمان ندوی گئے تھے، 1957 میں سیرت پر کچھ لیکچرز دیے، جو پہلی سنجیدہ کوشش تھی قرآن پاک کو سامنے رکھ کر سیرت کے واقعات کو سمجھنے کی۔ مولانا سید عبد الماجد دریابادی خود بڑے عالم فاضل آدمی تھے، قرآن پاک پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے ایک ترجمہ و تفسیر اردو میں لکھی ہے قرآن پاک کی، ایک ترجمہ و تفسیر انگریزی میں لکھی ہے۔ انگریزی کے بڑے اچھے فاضل تھے، براہ راست مغربی مستشرقین کی کتابوں کو جانتے تھے، مغربی مصنفین سے مانوس تھے، اس لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ کتاب تیار کی ہے۔ اردو زبان تو ان پر ختم ہے، اردو زبان کے وہ صاحب طرز ادیب ہیں، اس میں عالمانہ شان بھی ہے، ادیبانہ انداز بھی ہے، قرآن پاک پر گہری نظر بھی ہے، اور اس اعتبار سے یہ کتاب ایک منفرد کتاب ہے کہ ایک مفسر قرآن، ایک مورخ، ایک متکلم، ایک فلسفی کے قلم سے نکلی ہے، اور مستشرقین کے اعتراضات کے پس منظر میں ایک نیا نقشہ سیرت کا پیش کرتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی سے کچھ پہلے، لیکن ان کے ہم عصر ایک بزرگ جو عرب تھے، محمد عزت دروازہ، انہوں نے 2 کتابیں لکھی جو دونوں قرآن پاک پر مبنی ہیں۔ ایک کتاب کا عنوان ہے عصر النبی، پیغمبر کا زمانہ پیغمبر۔ اس میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے کی جو نقشہ کشی قرآن نے کی ہے، اس سب کو یکجا کیا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے عقائد، لوگوں کے طور طریقے، عادات، مزاج، انداز، نفسیات، اس ماحول کو انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا ہے قرآن کی روشنی میں، جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ دوسری کتاب انہوں نے سیرت رسول کے عنوان سے لکھی، جس میں انہوں نے قرآن پاک سے وہ ساری آیات یکجا کر کے ان کو مرتب کیا ہے، اور ان پر تبصرے کیے ہیں، ان سے سبق نکالے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں۔ اس میں آپ کی شخصیت، آپ کے خصائص اور امتیازات، مکی عہد، مدنی عہد، پھر دعوت اسلامی کا فروغ، مدینے کے یہودیوں سے روابط اور تعلق، پھر مغازی، عیسائیوں سے تعلق، پھر منافقین، پھر قرآن پاک میں جو احکام نافذ ہوئے، شریعت نافذ ہوئی، اس سب کی تفسیر انہوں نے قرآن پاک کی روشنی میں دی ہے، اور یہ بڑی عالمانہ کتاب ہے۔ ایک اور کتاب جس میں قرآن پاک کی روشنی میں سیرت کو بیان کیا گیا، وہ بھی ہمارے بر صغیر پاکستان کے ایک معاصر بزرگ ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، وکیل ہیں، علامہ عبدالعزیز عرفی، شیخ طریقت بھی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 4 جلدوں میں، جمال مصطفیٰ کے نام سے۔ اس جمال مصطفیٰ میں انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کی ترتیب نزولی کے حساب سے سیرت کے واقعات کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے متعلق آیت بیان کرتے ہیں، اس میں جس واقعے کا تذکرہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر کتب سیرت وغیرہ کے حوالے سے جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت ہے وہ وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ کتاب حدیث اور سیرت اور قرآن تینوں کا یکجا مجموعہ ہے۔ عسکریات سیرت پر جو کام 20ویں صدی میں ہوا ہے، میں نے عرض کیا تھا، وہ ماضی کے کاموں سے بہت مختلف اور منفرد ہے۔ ماضی میں لوگوں نے یہ تو کیا کہ سیرت پر مواد جمع کر دیا، غزوات کی معلومات جمع ہو گئیں، غزوات کے بارے میں جو جزوی تفصیلات جہاں جہاں ملی وہ جمع کر دی، غزوات میں کن صحابہ نے شرکت کی، کون سربراہ تھا، کون پرچم بردار تھا، کون میمنے کا سردار تھا، کون میسرہ کا سردار تھا، یہ ساری چیزیں تو آ گئیں۔ لیکن فنی اعتبار سے اس حکمت عملی کا جائزہ جو حضور نے استعمال فرمائی یا آپ کے صحابہ نے استعمال فرمائی، یہ مطالعہ 20ویں صدی میں ہوا ہے، اور اس کا آغاز بھی بر صغیر سے ہوا۔ ہمارے پاکستان کے قابل احترام جنرل تھے جنرل محمد اکبر خان، انہوں نے سب سے پہلے اس پر توجہ کی اور حدیث دفاع کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ حدیث دفاع اردو میں ایک تربیت یافتہ
اور تجربہ کار جنرل کے قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت حربی کا مطالعہ کرنے کی پہلی کوشش ہے۔ یہ کتاب کئی بار چھپی ہے۔ اس کے بعد ایک مشہور شخصیت عراق کے جنرل تھے، بریگیڈیئر جنرل محمود شید خطاب، انہوں نے اس موضوع پر بہت کام کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ اس موضوع کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی الرسول القائد، جس میں انہوں نے حضور کی ماہرانہ قیادت اور حربی صلاحیت، حکمت عملی پر روشنی ڈالی ہے فنی اعتبار سے۔ پھر جتنے صحابہ کرام حضور کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے جو جو کارنامے کیے ان پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی سب کتابیں ملا کر 1 درجن کے قریب ہوں گی، جس میں انہوں نے ایک ایک صحابی کی حربی مہارت کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک مکمل نقشہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور شام کے جنرل تھے مصطفیٰ طلاس، جو وہاں کے وزیر دفاع بھی رہے، آج سے کوئی 20 سال پہلے وزیر دفاع تھے۔ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حربیات پر۔ یہ ایک اور ماہر کی طرف سے حضور علیہ السلام کے حضور ہدیہ عقیدت تھا۔ بر صغیر میں ہمارے پاکستان میں جس شخصیت نے بہت جامعیت کے ساتھ کام کیا حربیات سیرت پر یا عسکریات سیرت پر، اور 10 جلدوں میں کتاب لکھی، وہ بریگیڈیئر گلزار احمد تھے مرحوم۔ بریگیڈیئر گلزار احمد مرحوم کی کتاب غزوات نبوی 10 جلدوں میں ہے۔ خود بریگیڈیئر گلزار حربی تاریخ کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے 1965 کی جنگ پہ بھی کتاب لکھی، اور بھی کئی موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ آخر میں انہوں نے غزوات نبوی پر ایک قلم اٹھایا، اور 10 جلدوں میں اس کتاب کو مکمل کر کے اور ہر غزوے کی تفسیر الگ الگ بیان کی ہے۔ ایک اور جنرل تھے پاکستان آرمی کے، جنرل آغا ابراہیم علی اکرم، جن کی اصل دلچسپی تو حضرت خالد بن ولید سے تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے کمانڈر تھے۔ حضور نے ہی ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ جنرل اکرم کی کتاب کا عنوان ہی ہے سورڈ آف اللہ، لیکن ان کے بعض مضامین غزوات نبوی پر بھی تھے، اور غزوات نبوی کا بھی مطالعہ انہوں نے کیا تھا، اور سیرت کے عسکری پہلو کو سامنے لانے کی کوشش کی تھی۔ جنرل اکبر کی جو حدیث دفاع ہے، اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حربی حکمت عملی اور طریقہ جنگ، اہم غزوات کا تجزیہ، ہجرت اور یثرب کی دفاعی پوزیشن، اسلام کے اصول جنگ، مقامات جنگ، نتائج جنگ، ان سب چیزوں پر تفصیل سے اظہار خیال کیا، اور یہ کتاب کئی بار پاکستان میں شائع ہوئی۔ سیرت پر ایک اور قابل ذکر کتاب جو 20ویں صدی کے نصف آخر کیا بلکہ شاید ربع آخر میں لکھی گئی، نامکمل رہی، وہ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی کی کتاب ہے سیرت سرور عالم۔ مولانا نے سیرت پر براہ راست کتاب نہیں لکھی تھی اپنی زندگی میں، لیکن سیرت کے مختلف پہلوؤں پر اپنی مختلف تحریروں میں بہت کثرت سے روشنی ڈالی تھی، خاص طور پہ تفسیر تفہیم القرآن میں۔ جب تفسیر تفہیم القرآن مکمل ہو گئی تو ان کے بعض رفقا کا یہ خیال ہوا کہ سیرت پر بھی کام ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان کی کتابوں سے سارا مواد جمع کر کے 2 جلدوں میں مرتب کیا، جن میں جلد اول تو ایک تمہید کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے مضامین بڑے عالمانہ ہیں، لیکن وہ سیرت کی تمہید ہے، جس میں نبوت، مقام نبوت، اور آپ کہہ سکتے ہیں کلامیات سیرت، ماحولیات سیرت، عربوں کے عادات و خصائل، یہ مضامین بیان کیے ہیں۔ جلد 2 اس اعتبار سے بڑی قیمتی ہے کہ اس میں مولانا مودودی نے بہت اضافے کیے، اور جہاں جہاں خلا محسوس کیا اس کو نئی تحقیق اور نئے مطالعے سے پورا کیا۔ یہ ہجرت، ولادت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات ہیں، جو 700-800 صفحے کی ایک ضخیم جلد میں آئے ہیں، اور سیرت کے مکمل نقشے کو سمجھنے کے لیے اردو میں چند جید ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد مولانا کی عمر میں اللہ نے مزید گنجائش نہیں رکھی تھی، اس لیے وہ آخری حصہ مکمل نہیں کر سکے، جس کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ مدنی دور ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ مولانا کا خیال اس کو 1 جلد میں کرنے کا تھا، لیکن غالباً اگر وہ لکھتے تو 1 جلد میں مکمل نہ ہوتا،
مدنی دور کے لیے کم از کم 2 جلدیں درکار ہوتی. اس لیے خود مولانا کا اس وقت بھی جو مواد ان کی کتابوں میں بکھرا ہوا ہے، تفہیم القرآن میں خاص طور پر، اور تفہیم القرآن کی آخری جلدوں میں، وہ مدنی دور کے بارے میں اتنا ہے کہ اس سے ایک جلد اس سائز کی تو بن سکتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مولانا محسوس کرتے شاید اس پہ نیا قلم اٹھاتے تو اس میں ایک جلد شاید کفایت نہ کرتی. مستشرقین کی علمی خیانتیں بھی انہوں نے جا بجا بیان کی ہیں اور جہاں جہاں، لیکن اس کا مقصد مستشرقین کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ مولانا چونکہ ایک دینی تحریک کے قائد بھی تھے اور اس دینی تحریک کا مقصد اسلام کا احیاء اور اسلامی حکومت کا قیام بھی تھا، اس لیے اس پس منظر میں انہوں نے سیرت کو بیان کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ جب اسلام کا احیاء ہو تو کن خطوط پر ہونا چاہیے اور کس انداز سے ہونا چاہیے. اس لیے پوری کتاب میں جو ماحول یا اسپرٹ ہے وہ اس تحریک کی ہے جس کے مولانا قائد تھے. ایک اور کتاب جو ہمارے یونیورسٹی کے ایک انتہائی فاضل رفیق اور بزرگ ڈاکٹر خالد علوی کی لکھی ہوئی ہے، وہ انسان کامل ہے، جس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، اور آخری ایڈیشن بڑا ضخیم ہے جس کا انداز بڑا عالمانہ، تجزیاتی، استدلال قوی، زبان بڑی رواں ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو الگ الگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور شہری، حضور بطور تاجر، حضور بطور حاکم، بطور قاضی، بطور فاتح، بطور ایک شوہر، بطور ایک باپ، یہ سارے پہلو الگ الگ لے کے اس طرح بیان کیا ہے کہ بطور تاجر کے حضور کی شخصیت کا نقشہ سامنے آ جائے، بطور فاتح کے حضور کی شخصیت سامنے آ جائے. یہ پہلو انہوں نے بیان کیے ہیں. اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو عرب دنیا میں لے کے چلتا ہوں کہ عرب دنیا میں قابل ذکر کام کیا ہوا. یقیناً بہت قابل ذکر کام ہوا اور درجنوں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، لیکن یہ بات میں پھر دہراؤں گا کہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے وہ کام بر صغیر میں ہونے والے کام کے برابر نہیں ہے. جتنی جدت اور تنوع یہاں کی کتابوں میں ہے اتنی جدت اور تنوع وہاں کم ہے. سیرت پر براہ راست تو نہیں، لیکن سیرت سے متعلق مضامین اور مآخذ پر مستند ترین کام عرب دنیا میں ہوا ہے. سیرت کے تاریخی پس منظر پر اس سے بہتر کام نہیں ہے. یہ عراق کے ایک مورخ تھے ڈاکٹر جواد علی، جن کی کتاب ہے تاریخ العرب قبل الاسلام اور 7-8 ضخیم جلدوں میں ہے، انسائکلوپیڈیا ہے. اسلام سے پہلے عرب میں مذاہب کون کون سے تھے، عرب میں طریقہ کون کون سا تھا، رواج کیا تھا، رسوم کیا تھے، تہذیب، تمدن، ریاستیں، حکومتیں، قبائل، غرض جو چیز بھی اس عربوں سے متعلق تھی اسلام سے پہلے، اس کے بارے میں اس سے زیادہ مستند، اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ فاضلانہ کتاب کوئی نہیں پائی جاتی، روئے زمین پہ نہیں پائی جاتی. اگر میری رائے پوچھیں تو میں عرض کروں گا کہ اس موضوع پہ دنیا کی بہترین کتاب ہے تاریخ العرب قبل الاسلام، ڈاکٹر جواد علی. دوسرا کام عرب دنیا میں وہی ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، محمد عزت دروازہ کی عصر النبی ہے، جس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصے کا عنوان ہے فی الاقلیم والسکان، کہ جزیرہ عرب کا جغرافیہ، وہاں کے باشندے، علاقہ اور باشندے. دوسرا ہے فی الحیات الاجتماعیہ، وہاں کی اجتماعی زندگی، سوشل لائف، ثقافت، تمدن، تہذیب، عبادات، مذہب، ہر چیز کا تذکرہ ہے. اور تیسرا ہے فی الحیات العقلیہ، ان کی فکری زندگی. ایک اور بڑی عالمانہ کتاب جو شاید عرب دنیا کی بہترین کتابوں میں سے ہے اور دور جدید کے ایک انتہائی صف اول کے عالم اور فقیہ کی آخری کتاب ہے، یہ کتاب ہے خاتم النبیین، جو 3 جلدوں میں ہے اور شیخ محمد ابو زہرہ کی آخری تصنیف ہے. شیخ محمد ابو زہرہ مصر کے رہنے والے تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، 20ویں صدی میں مصر کے 4-5 صف اول کے فقہا میں سے ایک تھے. فقہ پر ان کی کتابیں انتہائی امتیازی مقام رکھتی ہیں. فقہ کے علاوہ بھی ان کی اور کتابیں مختلف موضوعات پر ہیں. انہوں نے آخری کتاب خاتم النبیین کے نام سے 3 جلدوں میں لکھی، سن 1972 میں شائع ہوئی تھی، 74 میں ان کا انتقال ہوا، انتقال سے 2 سال پہلے شائع ہوئی تھی. اس میں چونکہ وہ خود فقیہ تھے اس لیے فقہیات سیرت پر بہت زور ہے، اور فقہی احکام جتنے سیرت سے نکلتے ہیں یا سیرت کے سیاق و سباق میں ریلیونٹ ہیں
وہ انہوں نے بہت کثرت سے بیان کیے ہیں۔ عرب دنیا میں ایک اور قابل ذکر کام جو سیرت پر ہوا، جس کی وجہ سے 3 بڑی کتابیں وجود میں آئیں، وہ 1976 میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوئی تھی، اور پہلی مرتبہ حکومت پاکستان کے انتظام میں اتنے بڑے پیمانے پر سیرت کانفرنس ہوئی تھی۔ اس سیرت کانفرنس میں رابطہ عالم اسلامی کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل بھی آئے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگلے سال سیرت پر 3 بہترین کتابوں پر انعامات رابطے کی طرف سے دیے جائیں گے، اور بہت بڑا انعام تھا جس کی رقم مجھے یاد نہیں کتنی تھی، لیکن بہت بڑی رقم تھی، 50,000 ریال یا اس کے لگ بھگ۔ اور اس کے لیے انہوں نے دنیا اسلام کی 5 بڑی شخصیتوں کی ایک کمیٹی بنائی، جس میں بر صغیر کے 2 صف اول کے لوگ شامل تھے، مولانا مودودی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی، شیخ الازہر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود، اور سعودی عرب کے مفتی اعظم اور شیخ بن باز۔ ان 5 آدمی پر مشتمل کمیٹی وہ اس کا انتخاب کرنا تھا۔ اتفاق سے تینوں کتابیں جو منتخب ہوئیں وہ بر صغیر کے لوگوں کی تھیں۔ پوری عرب دنیا سے کتابیں آئیں، سب جگہ سے، مغربی دنیا سے بھی کتابیں آئیں، لیکن 3 کتابیں جو اس 5 رکنی کمیٹی نے منتخب کیں، جن میں 3 عرب اور 2 غیر عرب لوگ تھے، انہوں نے بر صغیر کی 3 کتابوں کو بیسٹ قرار دیا۔ صف اول کی کتاب الرحیق المختوم ہے، جس کے بارے میں ایک دوست نے پوچھا تھا۔ الرحیق المختوم عربی میں لکھی گئی تھی، ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، انہوں نے لکھی۔ دوسرا انعام ایک ڈاکٹر ماجد علی خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تھے، انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی تھی۔ اور تیسرا انعام پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر تھے، ان کی کتاب کو ملا تھا۔ اس کے بعد وزارت مذہبی امور نے بھی پاکستان کی انعامات کا سلسلہ شروع کیا، اور ہر سال انعامات دیے جاتے ہیں، مضامین پر بھی، کتابوں پر بھی۔ اس کی وجہ سے بہت سی نئی کتابیں لکھی گئیں، جس کے لیے ہمیں وزارت مذہبی امور کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سیرت نگاری میں ایک نیا اسلوب جو 20ویں صدی میں پیدا ہوا، وہ سیرت کا ادیبانہ اسلوب تھا۔ ادیبانہ اسلوب کے بارے میں کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر پہلی صدی میں کوئی اس اسلوب پر کتاب لکھتا تو شاید محدثین اس کو جان سے مار ڈالتے، اس لیے کہ ادیبانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے پس منظر میں کوئی افسانہ یا سیرت کے واقعات کو کسی ڈرامے کی شکل میں یا ادیبانہ رنگ میں بیان کیا جائے۔ یہ چیز تو بالکل اسلامی نقطہ نظر سے محدثین کے لیے ناقابل تصور تھی کہ سیرت کے پس منظر میں واقعات سوچ کر یا کہانیاں بیان کی جائیں، لیکن یہ انداز شروع ہوا۔ اگرچہ پرانے زمانے میں بھی جو فتوحات پر کتابیں لکھی گئیں ان کو ادبیات کا نمونہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس ایک اعتبار سے ابن ہشام اور ابن اسحاق کی کتاب میں چونکہ ادب کا بہت ذکر ہے، قصائد کا ذکر ہے، اس کو بھی سیرت کا ادبی نمونہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو میری مراد اس وقت ادیبانہ انداز سے وہ اور ہے۔ ادیبانہ انداز سے سیرت کی جو کتابیں لکھی گئیں، اردو میں مثلا میں 2 کا ذکر کروں گا۔ ایک کتاب لکھی گئی آفتاب نبوت، یہ ایک مشہور ادیب تھے سید ایوب احمد شاہ جہاں پوری، انہوں نے بظاہر یہ کتاب سیرت پر ہے لیکن اس کا انداز ایک ادیبانہ اور کسی حد تک افسانوی رنگ لیے ہوئے ہے۔ ایک دوسری کتاب جو خواتین کے لیے لکھی، وہ مولانا راشد الخیری ایک مشہور مصنف تھے، انہوں نے آمنہ کا لال کے نام سے ایک کتاب لکھی جو بر صغیر میں بہت مقبول ہوئی۔ آمنہ کا لال خواتین اور بچوں کے لیے ہے، انداز اس کا میلاد ناموں کا سا تھا، لیکن زبان غیر معمولی تھی۔ اس انداز کو بعد میں اور لوگوں نے بھی اپنایا۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں ملا واحدی بڑے مشہور ادیب تھے، ان کی کتاب 2 جلدوں میں آئی، سرور کائنات۔ در یتیم مولانا ماہر القادری نے ایک افسانوی انداز میں کتاب لکھی۔ معراج انسانیت پرویز صاحب نے لکھی، اس کو بھی ادبیات کا نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ عرب دنیا میں اعلیٰ ہامش سیرہ، یہ طاہا حسین نے لکھی، جو ایک خالص افسانہ یا ناول کے انداز میں ہے سیرت پر۔ نسیم حجازی کے کئی ناول سیرت اور خلافت راشدہ کے پس منظر میں ہیں، زمانہ اور ماحول وہ ہے لیکن انداز افسانے یا ناول کا ہے۔ لیکن اس موضوع پر سب سے دلچسپ اور البیلی کتاب جو ہے وہ بر صغیر کے ایک بزرگ کی ہے، مولانا مناظر حسن گیلانی۔
مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی تھی النبی الخاتم. اس میں واقعات میں نہ کوئی ترتیب ہے، نہ اس میں کوئی لاجک ہے بظاہر، لیکن لکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا دل کی دنیا میں آباد ہے اور ایک عجیب انداز سے وہ لکھ رہا ہے. اذان ہو گئی، اس کا ایک جملہ میں سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک مرتبہ فرش پہ سونے کا ذکر ہے. لکھتے ہیں وہ فرش خاک پر سویا، کیا کہنے اس سونے کے کہ خاک کو سونا کر دیا.